ایوب پہلا باب۔ اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بھر گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، تو ایک کاسد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو تیدیق کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو تیدیق کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ، بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے۔
और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैरहन चाक किया और सिर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सिजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी मां के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर भेजा काम का ऐब लगाया। अय्यूब दूसरा बाब। फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावंद के आगे हाजिर हो। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी, जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो, कोई नहीं। और अगर तूने मुझको उभारा के बेसबब उसे हलाक करूं, तो भी वो अपनी रास्ती पर कायम है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। अब फक्त अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे, तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। खुदावंद ने शैतान से कहा कि देख, वो तेरे इख्तियार में है, फक्त उसकी जान महफूज रहे। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया, और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ती पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता न की। जब अय्यूब के 3 दोस्तों तैमानी अलीफेज और सुखी बलदद और नुमाती जोफर ने उस सारी आफत का हाल जो उस पर आई थी सुना, तो वो अपनी अपनी जगह से चले, और उन्होंने आपस में अहद किया कि जाकर उसके साथ रोएं और उसे तसल्ली दें। और जब उन्होंने दूर से निगाह की और उसे ना पहचाना, तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और हर एक ने अपना पैरहन चाक किया और अपने सिर के ऊपर आसमान की तरफ धूल उड़ाई। और वो 7 दिन और 7 रात उसके साथ जमीन पर बैठे रहे, और किसी ने उससे एक बात न कही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका गम बहुत बड़ा है। अय्यूब तीसरा बाब। इसके बाद अय्यूब ने अपना मुंह खोलकर अपने जन्मदिन पर लानत की, और अय्यूब कहने लगा, नाबूद हो वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ, और वो रात भी जिसमें मैं कहा गया कि देखो बेटा हुआ, और वो दिन अंधेरा हो जाए, खुदा ऊपर से उसका लिहाज ना करे और ना उस पर रोशनी पड़े। अंधेरा और मौत का साया उस पर काबिज हों, बदली उस पर छाई रहे, और दिन को तारीक कर देने वाली चीजें उसे दहशत ज़दा करें। गहरी तारीकी उस रात को दबोच ले,
वो साल के दिनों के दरमियान खुशी ना करने पाए और ना महीनों के शुमार में आए। वो रात बांझ हो जाए, उसमें खुशी की कोई सदा न आए। दिन पर लानत करने वाले उस पर लानत करें, और वो भी जो अजदहा को छेड़ने को तैयार हैं। उसकी शाम के तारे तारीक हो जाएं। वो रोशनी की राह देखे जबकि वो है नहीं, और ना वो सुबह की पलकों को देखे, क्योंकि उसने मेरी माँ के रहम के दरवाजों को बंद न किया और दुख को मेरी आंखों से छिपा न रखा। मैं रहम ही में क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों ना दे दी। मुझे कबूल करने को घुटने क्यों थे और छातियां कि मैं उनसे पीऊं। नहीं तो इस वक्त मैं पड़ा होता और बेखबर रहता। मैं सो जाता तब मुझे आराम मिलता। जमीन के बादशाहों और मशीरों के साथ, जिन्होंने अपने लिए मकबरे बनाए, या उन शाहजादों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घर चांदी से भर लिए थे, या पोशीदा इसकाते हमल की मानिंद मैं वजूद में न आता, या उन बच्चों की मानिंद जिन्होंने रोशनी ही ना देखी। वहां शरीर फसाद से बाज आते हैं और थके मांदे राहत पाते हैं। वहां कैदी मिलकर आराम करते हैं और दरोगा की आवाज सुनने में नहीं आती। छोटे और बड़े दोनों वही हैं, और नौकर अपने आका से आजाद है। दुखियारे को रोशनी और तल्ख जान को जिंदगी क्यों मिलती है, जो मौत की राह देखते हैं पर वो आती नहीं, और छिपे खजानों से ज्यादा उसके जो यान हैं, जो नहायत शादमान और खुश होते हैं जब कब्र को पा लेते हैं। ऐसे आदमी को रोशनी क्यों मिलती है जिसकी राह छिपी है, और जिसे खुदा ने हर तरफ से बंद कर दिया है। क्यों मेरे खाने की जगह मेरी आहें हैं, और मेरा कराहना पानी की तरह जारी है। क्यों जिस बात से मैं डरता हूँ वो ही मुझ पर आती है, और जिस बात का मुझे खौफ होता है वो ही मुझ पर गुजरती है। क्यों मुझे ना चैन है, ना आराम, ना मुझे कल पड़ती है, बल्कि मुसीबत ही आती है। अय्यूब चौथा बाब। तब तैमानी अलिफेज कहने लगा, अगर कोई तुझसे बातचीत करने की कोशिश करे तो क्या तू रंजीदा होगा? पर बोले बगैर कौन रह सकता है? देख, तूने बहुतों को सिखाया और कमजोर हाथों को मजबूत किया। तेरी बातों ने गिरते हुओं को संभाला, और तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया। पर अब तो तुझी पर आ पड़ी और तू बेदिल हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? क्या तेरी राहों की रास्ती तेरी उम्मीद नहीं? क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है, या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं, वो ही उसको काटते हैं। वो खुदा के दम से हलाक होते और उसके गजब के झोंके से भस्म होते हैं। बब्बर की गर्ज और खूनखार बब्बर की धाड़ और बब्बर के बच्चों के दांत, ये सब तोड़े जाते हैं। शिकार ना पाने से बुढ़ा बब्बर हलाक होता और शेरनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी भिनक
मेरे कान में पड़ी। रात की रौयतों के ख्यालों के दरमियान जब लोगों को गहरी नींद आती है, मुझे खौफ और कपकपी ने ऐसा पकड़ा कि मेरी सब हड्डियों को हिला डाला। तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चुपचाप खड़ी हो गई, पर मैं उसकी शक्ल पहचान न सका। एक सूरत मेरी आंखों के सामने थी और सन्नाटा था, पर मैंने एक आवाज सुनी कि क्या फानी इंसान खुदा से ज्यादा आदिल होगा? क्या आदमी अपने खालिक से ज्यादा पाक ठहरेगा? देख, उसे अपने खादिमों का एतबार नहीं, और वो अपने फरिश्तों पर हमाकत को आयद करता है। फिर भला उनकी क्या हकीकत है जो मिट्टी के मकानों में रहते हैं, जिनकी बुनियाद खाक में है, और जो पतंगे से भी जल्दी पिस जाते हैं। वो हमेशा के लिए फना हो जाते हैं और कोई उनका ख्याल भी नहीं करता। क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर तोड़ी नहीं जाती? वो मरते हैं और ये भी बगैर दानाई के। अय्यूब 5वां बाब। जरा पुकार, क्या कोई है जो तुझे जवाब देगा? और मुकद्दसों में से तू किसकी तरफ फिरेगा? क्योंकि कुढ़ाना बेवकूफ को मार डालता है और जलन अहमक की जान ले लेती है। मैंने बेवकूफ को जड़ पकड़ते देखा है, पर नागहान उसके मस्कन पर लानत की। उसके बाल बच्चे सलामती से दूर हैं, वो फाटक ही पर कुचले जाते हैं, और कोई नहीं जो उन्हें छुड़ाए। भूखा उसकी फसल को खाता है, बल्कि उसे कांटों में से भी निकाल लेता है, और प्यासा उसके माल को निगल जाता है। क्योंकि मुसीबत मिट्टी में से नहीं उगती, न दुख जमीन में से निकलता है। पर जैसे चंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा और अपना मुआमला खुदा ही पर छोड़ूंगा, जो ऐसे बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है। वही जमीन पर मी बरसाता और खेतों में पानी भेजता है। इसी तरह वो फरोतनों को ऊंची जगह पर बिठाता है, और मातम करने वाले सलामती की सरफराजी पाते हैं। वो अय्यारों की तदबीरों को बातिल कर देता है, यहाँ तक कि उनके हाथ उनके मकसूद को पूरे नहीं कर सकते। वो होशियारों को उन्हीं की चालाकियों में फांसता है, और टेढ़े लोगों की मशवरत जल्द जाती रहती है। उन्हें दिन दहाड़े अंधेरे से पाला पड़ता है, और वो दोपहर के वक्त ऐसे टटोलते फिरते हैं जैसे रात को। लेकिन मुफलिस को उनके मुंह की तलवार और जबरदस्त के हाथ से वो बचा लेता है। सो मस्कीन को उम्मीद रहती है, और बदकारी अपना मुंह बंद कर लेती है। देख, वो आदमी जिसे खुदा तंबी करता है खुशकिस्मत है। इसलिए कादर मुतलक की तादीब को हकीर ना जान, क्योंकि वो ही मजरू करता और पट्टी बांधता है। वो ही जख्मी करता और उसी के हाथ चंगा करते हैं। वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो तुझको मौत से बचाएगा, और लड़ाई में तलवार की धार से। तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा, और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। तू हलाकत
اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برومند ہوگی۔ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ دیکھ، ہم نے اس کی تحقیق کی، اور یہ بات یوں ہی ہے۔ اسے سن لے اور اپنے فائدہ کے لیے اسے یاد رکھ۔ ایوب چھٹا باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، کاش کہ میرا کڑھانا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی، تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی۔ اسی لیے میری باتیں بے تملی کی ہیں، کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے۔ خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینکتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے؟ یا کیا بیل چارہ پا کر ڈکارتا ہے؟ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے، وہ میرے لیے مکروہ غذا ہیں۔ کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی، اور خدا مجھے وہ چیز بخشتا جس کی مجھے آرزو ہے۔ یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کاٹ ڈالے، تو مجھے تسلی ہوتی، بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا، کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں، اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں صبر کروں؟ کیا میری طاقت پتھروں کی ہے، یا میرا جسم پیتل کا ہے؟ کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں، اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے؟ اس پر جو بے دل ہونے کو ہے، اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے، بلکہ اس پر بھی جو قادر مطلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں نے نالے کی طرح دغا کی، ان وادیوں کے نالوں کی طرح جو سوکھ جاتے ہیں، جو یخ کے سبب سے کالے ہیں، اور جن میں برف چھپی ہے، جس وقت وہ گرم ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور جب گرمی پڑتی ہے تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں۔ قافلے اپنے راستہ سے مڑ جاتے ہیں، اور بیابان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیمہ کے قافلے دیکھتے رہے، سبا کے کاروان ان کے انتظار میں رہے۔ وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امید کی تھی، وہ وہاں آئے اور پشیمان ہوئے۔ سو تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں، تم ڈراؤنی چیز دیکھ کر ڈر جاتے ہو۔ کیا میں نے کہا کچھ مجھے دو، یا اپنے مال میں سے میرے لیے رشوت دو، یا مخالف کے ہاتھ سے مجھے بچاؤ، یا ظالموں کے ہاتھ سے مجھے چھڑاؤ؟ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا، اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چوکا۔ راستی کی باتیں کیسی مؤثر ہوتی ہیں، پر تمہاری دلیل کس بات کی تردید کرتی ہے؟ کیا تم اس خیال میں ہو کہ لفظوں کی تردید کرو، اس لیے کہ مایوس کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں؟
ہاں تم تو یتیموں پر کرا ڈالنے والے اور اپنے دوست کو سوداگری کا مال بنانے والے ہو۔ اس لیے ذرا میری طرف نگاہ کرو، کیونکہ تمہارے منہ پر میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، باز آؤ، بے انصافی نہ کرو۔ ہاں باز آؤ، میں حق پر ہوں۔ کیا میری زبان پر بے انصافی ہے؟ کیا فتنہ انگیزی کی باتوں کے پہچاننے کا مجھے شعور نہیں؟ ایوب 7واں باب۔ کیا انسان کے لیے زمین پر جنگ و جدل نہیں؟ اور کیا اس دن مزدور کیسے نہیں ہوتے؟ جیسے نوکر سایہ کی بڑی آرزو کرتا ہے اور مزدور اپنی اجرت کا منتظر رہتا ہے، ویسے ہی میں بتلان کے مہینوں کا مالک بنایا گیا ہوں، اور مصیبت کی راتیں میرے لیے ٹھہرائی گئی ہیں۔ جب میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں کب اٹھوں گا، پر رات لمبی ہوتی ہے اور دن نکلنے تک ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ میرا جسم کیڑوں اور مٹی کے ڈھیلوں سے ڈھکا ہے، میری کھال سمٹتی اور پھر ناسور ہو جاتی ہے۔ میرے دن جلاہے کی ڈھرکی سے بھی تیز رفتار ہیں اور بغیر امید کے گزر جاتے ہیں۔ آہ، یاد کر کہ میری زندگی ہوا ہے اور میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی۔ جو مجھے اب دیکھتا ہے اس کی آنکھ مجھے پھر نہ دیکھے گی۔ تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی، پر میں نہ ہوں گا۔ جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ جو قبر میں اترتا ہے پھر کبھی اوپر نہیں آتا۔ وہ اپنے گھر کو پھر نہ لوٹے گا، نہ اس کی جگہ اسے پھر پہچانے گی۔ اس لیے میں اپنا منہ بند نہیں رکھوں گا، میں اپنی روح کی تلخی میں بولتا جاؤں گا۔ میں اپنی جان کے عذاب میں شکوہ کروں گا۔ کیا میں سمندر ہوں یا مگرمچھ جو تو مجھ پر پہرا بٹھاتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں میرا بستر مجھے آرام پہنچائے گا، میرا بچھونا میرے غم کو ہلکا کرے گا، تو خوابوں سے مجھے ڈراتا اور رویتوں سے مجھے سہما دیتا ہے، یہاں تک کہ میری جان پھانسی اور موت کو میری ان ہڈیوں پر ترجیح دیتی ہے۔ مجھے اپنی جان سے نفرت ہے، میں ہمیشہ تک زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ میرے دن بتلان ہیں۔ انسان کی بساط ہی کیا ہے جو تو اسے سرفراز کرے اور اپنا دل اس پر لگائے، اور ہر صبح اس کی خبر لے اور ہر لمحہ اسے آزمائے۔ تو کب تک اپنی نگاہ میری طرف سے نہیں ہٹائے گا اور مجھے اتنی بھی مہلت نہ دے گا کہ اپنا تھوک نگل لوں؟ اے بنی آدم کے ناظر، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں؟ تو نے کیوں مجھے اپنا نشانہ بنا لیا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے آپ پر بوجھ ہوں؟ تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف کرتا اور میری بدکاری کیوں نہیں دور کر دیتا؟ اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا اور تو مجھے خوب ڈھونڈے گا، پر میں نہ ہوں گا۔ ایوب 8واں باب۔ تب بلدد سخی کہنے لگا، تو کب تک ایسے ہی بکتا رہے گا، اور تیرے منہ کی باتیں کب تک آندھی کی طرح ہوں گی؟ کیا خدا بے انصافی کرتا ہے؟ کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے؟ اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطا کے حوالہ کر دیا، تو بھی اگر تو خدا کو خوب ڈھونڈتا اور قادر مطلق کے حضور منت کرتا، تو اگر تو پاک دل اور راست باز ہوتا
तो वो जरूर अब तेरे लिए बेदार हो जाता और तेरी रास्तबाजी के मस्कन को बरोमंद करता। और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था, तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। जरा पिछले जमाना के लोगों से पूछ, और जो कुछ उनके बाप दादा ने तहकीक की है उस पर ध्यान कर, क्योंकि हम तो कल के हैं और कुछ नहीं जानते, और हमारे दिन जमीन पर साया की मानिंद हैं। क्या वो तुझे ना सिखाएंगे और ना बताएंगे, और अपने दिल की बातें नहीं करेंगे? क्या नागर मोथा बगैर कीचड़ के उग सकता है? क्या सरकंडा बगैर पानी के भर सकता है? जब वो हरा ही है और काटा भी नहीं गया, तो भी और पौधों से पहले सूख जाता है। ऐसी ही उन सब की राहें हैं जो खुदा को भूल जाते हैं। बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाएगी, उसका एतमाद जाता रहेगा, उसका भरोसा मकड़ी का जाला है। वो अपने घर पर टेक लगाएगा, लेकिन वो खड़ा न रहेगा। वो उसे मजबूती से थामेगा, पर वो कायम न रहेगा। वो धूप पाकर हरा भरा हो जाता है, और उसकी डालियां उसी के बाग में फैलती हैं। उसकी जड़ें ढेर में लिपटी हुई हैं। वो पत्थरों की जगह को देख लेता है। अगर वो अपनी जगह से नेस्त किया जाए, तो वो उसका इनकार करके कहने लगेगी कि मैंने तुझे देखा ही नहीं। देख, उसकी राह की खुशी इतनी ही है, और मिट्टी में से दूसरे उगाएंगे। देख, खुदा कामिल आदमी को छोड़ न देगा, ना वो बदकारों को संभाल लेगा। वो अब भी तेरे मुंह को हंसी से भर देगा, और तेरे लबों को ललकार की आवाज से। तेरे नफरत करने वाले शर्म का जामा पहनेंगे, और शरीरों का डेरा कायम न रहेगा। अय्यूब 9वां बाब। फिर अय्यूब ने जवाब दिया, दर हकीकत मैं जानता हूं कि बात यूं ही है, पर इंसान खुदा के हजूर कैसे रास्तबाज ठहरे। अगर वो उससे बहस करने को राजी भी हो, तो ये 1000 बातों में से उसे एक का भी जवाब न दे सकेगा। वो दिल का अक्लमंद और ताकत में जोरावर है। किसने जुर्रत करके उसका सामना किया और बरोमंद हुआ? वो पहाड़ों को हटा देता है, और उन्हें पता भी नहीं लगता। वो अपने कहर में उन्हें उलट देता है। वो जमीन को उसकी जगह से हिला देता है, और उसके सतून कांपने लगते हैं। वो आफताब को हुक्म देता है, और वो तलू नहीं होता, और सितारों पर मोहर लगा देता है। वो आसमान को अकेला तान देता है, और समुन्दर की लहरों पर चलता है। उसने बुनातुल नाश और जब्बार और सुरैया और जनूब के बुर्जों को बनाया। वो बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजायब करता है। देखो, वो मेरे पास से गुजरता है, पर मुझे दिखाई नहीं देता। वो आगे भी बढ़ जाता है, पर मैं उसे नहीं देखता। देखो, वो शिकार पकड़ता है, कौन उसे रोक सकता है? कौन उससे कहेगा कि तू क्या करता है? खुदा अपने गजब को नहीं हटाएगा। राहब के मददगार उसके नीचे झुक जाते हैं। फिर मेरी क्या हकीकत है कि मैं उसे जवाब दूं और उससे बहस करने को अपने लफ्ज छांट छांट कर निकालूं? उसे तो मैं अगर सादिक भी होता तो जवाब न देता। मैं अपने मुखालिफ से मिन्नत करता, अगर वो मेरे पुकारने पर
مجھے جواب بھی دیتا، تو بھی میں یقین نہ کرتا کہ اس نے میری آواز سنی۔ وہ طوفان سے مجھے توڑتا اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے۔ وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا، بلکہ مجھے تلخی سے لبریز کرتا ہے۔ اگر زوراور کی طاقت کا ذکر ہو تو دیکھو وہ ہے، اور اگر انصاف کا تو میرے لیے وقت کون ٹھہرائے گا؟ اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا۔ اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے کجرو ثابت کرے گا۔ میں کامل تو ہوں، پر میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ میں اپنی زندگی کو حقیر جانتا ہوں۔ یہ سب ایک ہی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر میری ناگہان ہلاکت کرنے لگے تو وہ بے گناہ کی آزمائش کا مضاحکہ اڑاتا ہے۔ زمین شریروں کو سپرد کر دی گئی ہے، وہ اس کے حاکموں کے منہ ڈھانک دیتا ہے۔ اگر وہی نہیں تو اور کون ہے؟ میرے دن ہر کاروں سے بھی تیز رو ہیں، وہ اڑے چلے جاتے ہیں اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے۔ وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے، اور اس عقاب کی مانند جو شکار پر جھپٹتا ہو۔ اگر میں کہوں کہ میں اپنا غم بھلا دوں گا اور اداسی چھوڑ کر دل شاد ہوں گا، تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا، میں تو ملزم ٹھہروں گا۔ پھر میں ابس زحمت کیوں اٹھاؤں؟ اگر میں اپنے کو برف کے پانی سے دھوؤں اور اپنے ہاتھ کتنے ہی صاف کروں، تو بھی تو مجھے کھائی میں غوطہ دے گا، اور میرے ہی کپڑے مجھ سے گھن کھائیں گے، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں، اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے۔ وہ اپنا عصا مجھ سے ہٹا لے، اور اس کی ڈراؤنی بات مجھے ہراسان نہ کرے۔ تب میں کچھ کہوں گا اور اس سے ڈرنے کا نہیں، کیونکہ اپنے آپ میں تو میں ایسا نہیں ہوں۔ ایوب 10واں باب۔ میری روح میری زندگی سے بیزار ہے، میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا۔ میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا، میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا۔ مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے؟ کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں، یا تو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے؟ کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں؟ کہ تو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے۔ گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں، اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سراسر جوڑ کر کامل کیا، پھر بھی تو مجھے ہلاک کرتا ہے۔ یاد کر کہ تو نے گندھی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا، اور کیا تو پھر مجھے خاک میں ملائے گا؟ کیا تو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں انڈھیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمایا؟ پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا، اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا۔ تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی۔ تو بھی تو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھیں۔ میں جانتا ہوں
کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو تو مجھ پر نگران ہوگا، اور تو مجھے میری بدکاری سے بری نہیں کرے گا۔ اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس، اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے کا، کیونکہ میں رسوائی سے بھرا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اور اگر سر اٹھاؤں تو شیر کی طرح سے مجھے شکار کرتا ہے، اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے خلاف نئے نئے گواہ لاتا ہے اور اپنا قہر مجھ پر بڑھاتا ہے، نئی نئی فوجیں مجھ پر چڑھاتی ہیں۔ پس تو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں؟ میں جان دیتا اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی، میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں، میں رحم ہی سے قبر میں پہنچا دیا جاتا۔ کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں؟ باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں، اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا، یعنی تاریکی اور موت اور سایہ کی سرزمین کو، گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے، موت کے سایہ کی سرزمین جو بے ترتیب ہے، اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی۔ ایوب 11واں باب۔ تب زوفر نعماتی نے جواب دیا، کیا ان بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے؟ اور کیا بکواسی آدمی راست ٹھہرایا جائے؟ کیا تیری لاف زنی لوگوں کو خاموش کر دے؟ اور جب تو ٹھٹھا کرے تو کیا کوئی تجھے شرمندہ نہ کرے؟ کیونکہ تو کہتا ہے میری تعلیم پاک ہے، اور میں تیری نگاہ میں بے گناہ ہوں۔ کاش خدا خود بولے اور تیرے خلاف اپنے لبوں کو کھولے، اور حکمت کے اسرار تجھے دکھائے کہ وہ تاثیر میں گوناگون ہے۔ سو جان لے کہ تیری بدکاری جس لائق ہے اس سے کم ہی خدا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے۔ کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمان کی طرح اونچا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا ہے، تو کیا جان سکتا ہے؟ اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے۔ اگر وہ بیچ سے گزر کر بند کر دے اور عدالت میں بلائے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بیہودہ آدمیوں کو پہچانتا ہے اور بدکاری کو بھی دیکھتا ہے، خواہ اس کا خیال نہ کرے، کیونکہ بیہودہ آدمی سمجھ سے خالی ہوتا ہے، بلکہ انسان گورخر کے بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے، اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے، اور ناراستی کو اپنے ڈیروں میں رہنے نہ دے، تب یقیناً تو اپنا منہ بے داغ اٹھائے گا، بلکہ تو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں، کیونکہ تو اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا۔ تو اسے اس پانی کی طرح یاد کرے گا جو بہہ گیا ہو، اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی، اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی، اور تو مطمئن رہے گا کیونکہ امید ہوگی، اور اپنے چوگرد دیکھ دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا، اور تو لیٹ جائے گا اور کوئی تجھے ڈرائے گا نہیں، بلکہ بتھیرے تجھ سے فریاد کریں گے، پر شریروں کی آنکھیں رہ جائیں گی، ان کے لیے بھاگنے کو بھی راستہ نہ ہوگا،
और दम देना ही उनकी उम्मीद होगी। अय्यूब 12वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, बेशक आदमी तो तुम ही हो, और हिकमत तुम्हारे ही साथ मरेगी, लेकिन मुझ में भी समझ है जैसे तुम में है। मैं तुमसे कम नहीं। भला ऐसी बातें जैसी ये हैं कौन नहीं जानता? मैं उस आदमी की तरह हूँ जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बना है। मैं वो आदमी था जो खुदा से दुआ करता और वो उसकी सुन लेता था। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना होता ही है। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है। ये उनके लिए तैयार रहती है जिनका पांव फिसलता है। डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं, और जो खुदा को गुस्सा दिलाते हैं वो महफूज रहते हैं। उन्हीं के हाथ को खुदा खूब भरता है। हैवानों से पूछ और वो तुझे सिखाएंगे, और हवा के परिंदों से दरियाफ्त कर और वो तुझे बताएंगे, या जमीन से बात कर और वो तुझे सिखाएगी, और समुंदर की मछलियां तुझसे बयान करेंगी। कौन नहीं जानता कि इन सब बातों में खुदावंद ही का हाथ है जिसने ये सब बनाया। उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। क्या कान बातों को नहीं परख लेता, जैसे जुबान खाने को चख लेती है? बुढ़ों में समझ होती है और उम्र की दराजी में दानाई। खुदा में समझ और कुव्वत है, उसके पास मसलहत और दानाई है। देखो, वो ढा देता है तो फिर बनाता नहीं, वो आदमी को बंद कर देता है तो फिर खोलता नहीं। देखो, वो मी को रोक लेता है तो पानी सूख जाता है। फिर जब वो उसे भेजता है तो वो जमीन को उलट देता है। उसमें ताकत और तासीर की कुव्वत है। फरेब खाने वाला और फरेब देने वाला दोनों उसी के हैं। वो मुशीरों को लुटवा कर असीरी में ले जाता है और अदालत करने वालों को बेवकूफ बना देता है। वो शाही बंधनों को खोल डालता है और बादशाहों की कमर पर पटका बांधता है। वो काहिनों को लुटवा कर असीरी में ले जाता और जबरदस्तों को पछाड़ देता है। वो इत्माद वाले की कुव्वते गोयाई दूर करता और बुजुर्गों की दानाई को छीन लेता है। वो उम्रा पर हकारत बरसाता है और जोरावरों के कमरबंद को खोल डालता है। वो अंधेरे में से गहरी बातों को आश्कारा करता और मौत के साया को भी रोशनी में ले आता है। वो कौमों को भड़ाकर उन्हें हलाक कर डालता है। वो कौमों को फैलाता और फिर उन्हें समेट लेता है। वो जमीन की कौमों के सरदारों की अकल उड़ा देता और उन्हें ऐसे बियाबान में भटका देता है जहां रास्ता नहीं। वो रोशनी के बगैर तारीकी में टटोलते फिरते हैं और वो उन्हें ऐसा बना देता है कि मतवाले की तरह लड़खड़ाते हुए चलते हैं। अय्यूब 13वां बाब। मेरी आंख ने तो ये सब कुछ देखा है, मेरे कान ने ये सुना और समझ भी लिया है। जो कुछ तुम जानते हो उसे मैं भी जानता हूँ। मैं तुमसे कम नहीं। मैं तो कादरे मुतलिक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरी आरजू है कि खुदा के साथ बहस करूं, लेकिन तुम लोग तो झूठी बातों के घड़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे तबीब हो। काश तुम बिल्कुल खामोश हो जाते, यही तुम्हारी अक्लमंदी होती। अब मेरी दलील सुनो
اور میرے منہ کے دعوی پر کان لگاؤ۔ کیا تم خدا کے حق میں ناراستی سے باتیں کرو گے اور اس کے حق میں فریب سے بولو گے؟ کیا تم اس کی طرفداری کرو گے؟ کیا تم خدا کی طرف سے جھگڑو گے؟ کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ تمہاری تفتیش کرے؟ کیا تم اسے فریب دو گے جیسے آدمی کو؟ وہ ضرور تمہیں ملامت کرے گا۔ اگر تم خفیہ طرفداری کرو، کیا اس کا جلال تمہیں ڈرا نہ دے گا اور اس کا روب تم پر چھا نہ جائے گا؟ تمہاری معروف باتیں راکھ کی کہاوتیں ہیں، تمہاری فصیلیں مٹی کی فصیلیں ہیں۔ تم چپ رہو، مجھے چھوڑو تاکہ میں بول سکوں، اور پھر مجھ پر جو بیتے سو بیتے۔ میں اپنا ہی گوشت اپنے دانتوں سے کیوں چباؤں اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پر کیوں رکھوں؟ دیکھو، وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا۔ بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا، یہ بھی میری نجات کا باعث ہوگا، کیونکہ کوئی بے خدا اس کے سامنے آ نہیں سکتا۔ میری تقریر کو غور سے سنو اور میرا بیان تمہارے کانوں میں پڑے۔ دیکھو، میں نے اپنا دعویٰ درست کر لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ کون ہے جو میرے ساتھ جھگڑے گا؟ کیونکہ پھر تو میں چپ ہو کر اپنی جان دے دوں گا۔ فقط دو ہی کام مجھ سے نہ کر، تب میں تجھ سے نہیں چھپوں گا۔ اپنا ہاتھ مجھ سے دور ہٹا لے، اور تیری ہیبت مجھے خوفزدہ نہ کرے۔ تب تیرے بلانے پر میں جواب دوں گا، یا میں بولوں اور تو مجھے جواب دے۔ میری بدکاریاں اور گناہ کتنے ہیں، ایسا کر کہ میں اپنی خطا اور گناہ کو جان لوں۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور مجھے اپنا دشمن کیوں جانتا ہے؟ کیا تو اڑتے پتے کو پریشان کرے گا؟ کیا تو سوکھے ڈنٹھل کے پیچھے پڑے گا؟ کیونکہ تو میرے خلاف تلخ باتیں لکھتا ہے اور میری جوانی کی بدکاریاں مجھ پر واپس لاتا ہے۔ تو میرے پاؤں کاٹھ میں ٹھونکتا اور میری سب راہوں کی نگرانی کرتا ہے، اور میرے پاؤں کے گرد خط کھینچتا ہے۔ اگرچہ میں سڑی ہوئی چیز کی طرح ہوں جو فنا ہو جاتی ہے، یا اس کپڑے کی مانند ہوں جسے کیڑے نے کھا لیا ہو۔ ایوب 14واں باب۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ وہ پھولوں کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا اور ٹھہرتا نہیں۔ سو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیٹتا ہے؟ ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ سو اس کی طرف سے نظر ہٹا لے تاکہ وہ آرام کرے، جب تک وہ مزدور کی طرح اپنا دن پورا نہ کر لے۔ کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے کہ اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا، اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی۔ اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے، تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا۔ لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ کہاں رہا؟ جیسے جھیل کا پانی موقوف ہو جاتا ہے اور دریا اترتا اور سوکھ جاتا ہے،
ویسے آدمی لیٹ جاتا اور اٹھتا نہیں، جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے۔ کاش کہ تو مجھے پاتال میں چھپا دے، اور جب تک تیرا قہر ٹل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے، اور کوئی معین وقت میرے لیے ٹھہرائے اور مجھے یاد کرے۔ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا، جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا۔ تو مجھے پکارتا اور میں تجھے جواب دیتا۔ تجھے اپنے ہاتھوں کی صنعت کی طرف رغبت ہوتی، پر اب تو میرے قدم گنتا ہے۔ کیا تو میرے گناہ کی تاک میں لگا نہیں رہتا؟ میری خطا تھیلی میں سربا مہر ہے، تو نے میرے گناہ کو سی رکھا ہے۔ یقیناً پہاڑ گرتے گرتے معدوم ہو جاتا ہے، اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے۔ پانی پتھروں کو گھس ڈالتا ہے، اس کی باڑھ زمین کی خاک کو بہا لے جاتی ہے۔ اسی طرح تو انسان کی امید کو مٹا دیتا ہے۔ تو سدا اس پر غالب ہوتا ہے سو وہ گزر جاتا ہے۔ تو اس کا چہرہ بدل ڈالتا اور اسے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اسے خبر نہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں پر وہ ان کا حال نہیں جانتا، بلکہ اس کا گوشت جو اس کے اوپر ہے دکھی رہتا ہے، اور اس کی جان اس کے اندر ہی اندر غم کھاتی رہتی ہے۔ ایوب 15واں باب۔ تب الفیز تیمانی نے جواب دیا، کیا عقل مند کو چاہیے کہ لغو باتیں جوڑ کر جواب دے اور مشرقی ہوا سے اپنا پیٹ بھرے؟ کیا وہ بے فائدہ بکواس سے بحث کرے یا ایسی تقریروں سے جو بے سود ہیں؟ بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو زائل کرتا ہے، کیونکہ تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے اور تو عیاروں کی زبان اختیار کرتا ہے۔ تیرا ہی منہ تجھے ملزم ٹھہراتا ہے، نہ کہ میں، بلکہ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا، یا پہاڑوں سے پہلے تیری پیدائش ہوئی؟ کیا تو نے خدا کی پوشیدہ مصلحت سن لی ہے اور اپنے لیے عقل مندی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تو ایسا کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ تجھ میں ایسی کیا سمجھ ہے جو ہم میں نہیں؟ ہم لوگوں میں سفید سر اور بڑے بوڑھے بھی ہیں، جو تیرے باپ سے بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ کیا خدا کی تسلی تیرے نزدیک کچھ کم ہے؟ اور وہ کلام جو تجھ سے نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تیرا دل کیوں تجھے کھینچ لے جاتا ہے، اور تیری آنکھیں کیوں اشارہ کرتی ہیں؟ کیا تو اپنی روح کو خدا کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکلنے دیتا ہے؟ انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو؟ دیکھ، وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، تو میری سن، اور جو میں نے دیکھا ہے اس کا بیان کروں گا، جسے عقل مندوں نے اپنے باپ دادا سے سن کر بتایا ہے اور اسے چھپایا نہیں۔ صرف انہی کو ملک دیا گیا تھا اور کوئی پردیسی ان کے درمیان نہیں آیا۔
शरीर आदमी अपनी सारी उम्र दर्द से कराता है, यानी सब बरस जो जालिम के लिए रखे गए हैं। डरावनी आवाजें उसके कान में गूंजती रहती हैं। इकबाल मंदी के वक्त गारित गर उस पर आ पड़ेगा। उसे यकीन नहीं कि वो अंधेरे से बाहर निकलेगा, और तलवार उसकी मुंतजिर है। वो रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। वो जानता है कि अंधेरे का दिन पास ही है। मुसीबत और सख्त तकलीफ उसे डराती है। ऐसे बादशाह की तरह जो लड़ाई के लिए तैयार हो, वो उस पर गालिब आती है, इसलिए कि उसने खुदा के खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया है और कादर मुतलिक के खिलाफ बेबाकी करता है। वो अपनी ढालों की मोटी मोटी गुलमेखों के साथ गर्दनकश होकर उस पर लपकता है, इसलिए कि उसके मुंह पर मोटापा छा गया है और उसके पहलुओं पर चर्बी की तहें जम गई हैं, और वो वीरान शहरों में बस गया है, ऐसे मकानों में जिनमें कोई आदमी ना बसा और जो खंडर होने को था। वो दौलतमंद न होगा, उसका माल बना न रहेगा, और ऐसों की पैदावार जमीन की तरफ न झुकेगी। वो अंधेरे से कभी ना निकलेगा। शोले उसकी शाखों को खुश्क कर देंगे, और वो खुदा के मुंह के दम से जाता रहेगा। वो अपने आप को धोखा देकर बतालत का भरोसा न करे, क्योंकि बतालत ही उसका अजर ठहरेगी। ये उसके वक्त से पहले पूरा हो जाएगा, और उसकी शाख हरी न रहेगी। ताक की तरह उसके अंगूर कच्चे ही झड़ जाएंगे, और जैतून की तरह उसके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि बेखुदा लोगों की जमायत बेफल रहेगी और रिश्वत के डेरों को आग भस्म कर देगी। वो शरारत से बारदलत होते हैं और बदी पैदा होती है, और उनका पेट दगा को तैयार करता है। अय्यूब 16वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं। तुम सब के सब निकम्मे तसल्ली देने वाले हो। क्या लोगों, बातें कभी खत्म होंगी? तू कौन सी बात से झिड़क कर जवाब देता है? मैं भी तुम्हारी तरह बात बना सकता हूं। अगर तुम्हारी जान मेरी जान की जगह होती, तो मैं तुम्हारे खिलाफ बातें घड़ सकता और तुम पर अपना सिर हिला सकता। बल्कि मैं अपनी जुबान से तुम्हें तकवीयत देता, और मेरे लबों की गमगुसारी तुमको तसल्ली देती। अगरचे मैं बोलता हूं, पर मुझको तसल्ली नहीं होती, और गो चुपका भी हो जाता हूं, पर मुझे क्या राहत होती है। पर उसने तो मुझे बेजार कर डाला। तूने मेरे सारे जत्थे को तबाह कर दिया। तूने मुझे मजबूती से पकड़ लिया है, यही मुझ पर गवाह है। मेरी लागरी मेरे खिलाफ खड़ी होकर मेरे मुंह पर गवाही देती है। उसने अपने गजब में मुझे फाड़ा और मेरा पीछा किया है। उसने मुझ पर दांत पीसे। मेरा मुखालिफ मुझे आंखें दिखाता है। उन्होंने मुझ पर मुंह पिसारा है। उन्होंने तंजन मुझे गाल पर मारा है। वो मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हैं। खुदा मुझे बेदीनों के हवाला करता है, और शरीरों के हाथ में मुझे सपुर्द करता है। मैं आराम से था, और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, और उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा कर लिया है। उसके तीर अंदाज
मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो मेरे गुर्दों को चीरता है और रहम नहीं करता, और मेरे पथ को जमीन पर बहा देता है। वो मुझे जख्म पर जख्म लगाकर खस्ता करता है। वो पहलवान की तरह मुझ पर धावा करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना सींग खाक में रख दिया है। मेरा मुंह रोते रोते सूज गया है और मेरी पलकों पर मौत का साया है। अगरचे मेरे हाथों में जुल्म नहीं और मेरी दुआ बेरिया है। ऐ जमीन, मेरे खून को ना ढकना और मेरी फरियाद को आराम की जगह ना मिले। अब भी देख, मेरा गवाह आसमान पर है और मेरा जामिन आलमे बाला पर है। मेरे दोस्त मेरी हकारत करते हैं, पर मेरी आंख खुदा के हजूर आंसू बहाती है, ताकि वो आदमी के हक को अपने साथ और आदमजाद के हक को उसके पड़ोसी के साथ कायम रखे। क्योंकि जब चंद साल निकल जाएंगे तो मैं उस रास्ता से चला जाऊंगा जिससे फिर लौटने का नहीं। अय्यूब 17 बाब। मेरी जान तबाह हो गई, मेरे दिन हो चुके, कब्र मेरे लिए तैयार है। यकीनन हंसी उड़ाने वाले मेरे साथ साथ हैं और मेरी आंख उनकी छेड़छाड़ पर लगी रहती है। जमानत दे, अपने और मेरे बीच में तू ही जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे, क्योंकि तूने इनके दिल को समझ से रोका है, इसलिए तू उनको सरफराज न करेगा। जो लूट की खातिर अपने दोस्तों को मुल्जिम ठहराता है, उसके बच्चों की आंखें भी जाती रहेंगी। उसने मुझे लोगों के लिए जरबुल मिसल बना दिया है और मैं ऐसा हो गया कि लोग मेरे मुंह पर थूकें। मेरी आंख गम के मारे धुंधला गई और मेरे सब अज़ा परछाइयां की मानिंद हैं। रास्तबाज आदमी इस बात से हैरान होंगे और मासूम आदमी बेखुदा लोगों के खिलाफ जोश में आएगा, तो भी सादिक अपनी राह में साबित कदम रहेगा, और जिसके हाथ साफ हैं वो जोरावर ही होता जाएगा। पर तुम सब के सब आते हो तो आओ, मुझे तुम्हारे दरमियान एक भी अक्लमंद आदमी ना मिलेगा। मेरे दिन हो चुके, मेरे मकसूद बल्कि मेरे दिल के अरमान मिट गए। वो रात को दिन से बदलते हैं, वो कहते हैं रोशनी तारीकी के नजदीक है। अगर मैं उम्मीद करूं कि पाताल मेरा घर है, अगर मैंने अंधेरे में अपना बिछौना बिछा लिया है, अगर मैंने सड़ाहट से कहा कि तू मेरा बाप है और कीड़े से कि तू मेरी माँ और बहन है, तो मेरी उम्मीद कहाँ रही? और जो मेरी उम्मीद है उसे कौन देखेगा? वो पाताल के फाटकों तक नीचे उतर जाएगी, जब हम मिलकर खाक में आराम पाएंगे। अय्यूब 18वां बाब। तब बिलदद सौखी ने जवाब दिया, तुम कब तक लफ्जों की जुस्तजू में रहोगे? गौर कर लो, फिर हम बोलेंगे। हम क्यों जानवरों की मानिंद समझे जाते और तुम्हारी नजर में नापाक ठहरे हैं? तू जो अपने कहर में अपने को फाड़ता है, तो क्या जमीन तेरे सबब से उजड़ जाएगी या चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाएगी? बल्कि शरीर का चिराग गुल कर दिया जाएगा और उसकी आग का शोला बेनूर हो जाएगा। रोशनी उसके डेरों में तारीकी हो जाएगी और जो चिराग उसके ऊपर है बुझा दिया जाएगा। उसकी कुव्वत के कदम छोटे किए जाएंगे
और उसकी मसलहत उसे नीचे गिराएगी, क्योंकि वो अपने ही पांव से जाल में फंसता है और फंदों पर चलता है। दाम उसकी एड़ी को पकड़ लेगा और जाल उसको फंसा लेगा। कमंद उसके लिए जमीन में छिपा दी गई है और फंदा उसके लिए रास्ता में रखा गया है। दहशतनाक चीजें हर तरफ से उसे डराएंगी और उसके दर पे होकर उसको भगाएंगी। उसका जोर भूख का मारा होगा और आफत उसके शामिले हाल रहेगी। वो उसके जिस्म के अज़ा को खा जाएगी, बल्कि मौत का पहलूठा उसके अज़ा को चट कर जाएगा। वो अपने डेरे से जिस पर उसका भरोसा है उखाड़ दिया जाएगा और दहशत के बादशाह के पास पहुंचा दिया जाएगा। वो जो उसका नहीं, उसके डेरों में बसेगा। उसके मकान पर गंधक छितराई जाएगी, नीचे उसकी जड़ें सुखाई जाएंगी और ऊपर उसकी डाली काटी जाएगी। उसकी यादगार जमीन पर से मिट जाएगी और कूचों में उसका नाम न होगा। वो रोशनी से अंधेरे में हका दिया जाएगा और दुनिया से खदेड़ दिया जाएगा। उसके लोगों में उसका ना कोई बेटा होगा ना पोता, और जहां वो टिका हुआ था वहां कोई उसका बाकी न रहेगा। वो जो पीछे आने वाले हैं उसके दिन पर हैरान होंगे, जैसे वो जो पहले हुए डर गए थे। नारास्तों के मस्कन यकीनन ऐसे ही हैं, और जो खुदा को नहीं पहचानता उसकी जगह ऐसी ही है। अय्यूब 19वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, तुम कब तक मेरी जान खाते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? अब 10 बार तुमने मुझे मुलामत ही की। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आते हो और माना कि मुझसे खता हुई। मेरी खता मेरी ही है। अगर तुम मेरे मुकाबला में अपनी भड़ाई करते हो और मेरे नंग को मेरे खिलाफ पेश करते हो, तो जान लो कि खुदा ने मुझे पस्त किया और अपने जाल से मुझे घेर लिया है। देखो, मैं जुल्म जुल्म पुकारता हूँ, पर मेरी सुनी नहीं जाती। मैं मदद के लिए दुहाई देता हूँ, पर इंसाफ नहीं होता। उसने मेरा रास्ता ऐसा मसदूर कर दिया है कि मैं गुजर नहीं सकता। उसने मेरी राहों पर तारीकी को बिछा दिया है। उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली और मेरे सिर पर से ताज उतार लिया। उसने मुझे हर तरफ से तोड़कर नीचे गिरा दिया। बस मैं तो हो लिया, और मेरी उम्मीद को उसने पेड़ की तरह उखाड़ डाला। उसने अपने गजब को भी मेरे खिलाफ भड़काया है, और वो मुझे अपने मुखालिफों में शुमार करता है। उसकी फौजें इकट्ठी होकर आती और मेरे खिलाफ अपनी राह तैयार करती, और मेरे डेरे के चौगिर्द खैमाजन होती हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया है, और मेरे जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए हैं। मेरे रिश्तेदार काम न आए, और मेरे दिली दोस्त मुझे भूल गए हैं। मैं अपने घर के रहने वालों और अपनी लौंडियों की नजर में अजनबी हूँ। मैं उनकी निगाह में परदेसी हो गया हूँ। मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ और वो मुझे जवाब नहीं देता, अगरचे मैं अपने मुंह से उसकी मिन्नत करता हूँ। मेरा सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है, और मेरी मिन्नत मेरी माँ की औलाद के लिए। छोटे बच्चे भी मुझे हकीर जानते हैं। जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो मुझ पर आवाजा कसते हैं। मेरे सब हमजाद दोस्त मुझसे नफरत करते हैं, और जिनसे मैं मोहब्बत करता था
وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں، اور میں بال بال بچ نکلا ہوں۔ اے میرے دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ، کیونکہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تم کیوں خدا کی طرح مجھے ستاتے ہو اور میرے گوشت پر کنات نہیں کرتے؟ کاش کہ میری باتیں اب لکھ لی جاتی، کاش کہ وہ کسی کتاب میں قلم بند ہوتی، کاش کہ وہ لوہے کے قلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا، اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ اگر تم کہو ہم اسے کیسا کیسا ستائیں گے، حالانکہ اصلی بات مجھ میں پائی گئی ہے، تو تم تلوار سے ڈرو، کیونکہ قہر تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ انصاف ہوگا۔ ایوب 20واں باب۔ تب زوفر ناماتی نے جواب دیا، اسی لیے میرے خیال مجھے جواب سکھاتے ہیں، اس جلد بازی کی وجہ سے جو مجھ میں ہے۔ میں نے وہ جھڑکی سن لی جو مجھے شرمندہ کرتی ہے، اور میری عقل کی روح مجھے جواب دیتی ہے۔ کیا تو قدیم زمانہ کی یہ بات نہیں جانتا، جب سے انسان زمین پر بسایا گیا، کہ شریروں کی فتح چند روزہ ہے، اور بے دینوں کی خوشی دم بھر کی ہے، خواہ اس کا جاہ و جلال آسمان تک بلند ہو جائے اور اس کا سر بادلوں تک پہنچے، تو بھی وہ اپنے ہی فضلہ کی طرح ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ جنہوں نے اسے دیکھا ہے کہیں گے وہ کہاں ہے؟ وہ خواب کی طرح اڑ جائے گا اور پھر نہ ملے گا، بلکہ وہ رات کی رویا کی طرح دور کر دیا جائے گا۔ جس آنکھ نے اسے دیکھا وہ اسے پھر نہ دیکھے گی، نہ اس کا مکان اسے پھر کبھی دکھے گا۔ اس کی اولاد غریبوں کی خوشامد کرے گی، اور اسی کے ہاتھ اس کی دولت کو واپس دیں گے۔ اس کی ہڈیاں اس کی جوانی سے پر ہیں، پر وہ اس کے ساتھ خاک میں مل جائے گی۔ خواہ شرارت اس کو میٹھی لگے، خواہ وہ اسے اپنی زبان کے نیچے چھپائے، خواہ وہ اسے بچا رکھے اور نہ چھوڑے، بلکہ اسے اپنے منہ کے اندر دبا رکھے، تو بھی اس کا کھانا اس کی انتڑیوں میں بدل گیا ہے۔ وہ اس کے اندر افی کا زہر ہے۔ وہ دولت کو نگل گیا ہے، پر وہ اسے پھر اگلے گا۔ خدا اسے اس کے پیٹ سے باہر نکال دے گا۔ وہ افی کا زہر چوسے گا، افی کی زبان اسے مار ڈالے گی۔ وہ دریاؤں کو دیکھنے نہ پائے گا، یعنی شہد اور مکھن کی بہتی ندیوں کو۔ جس چیز کے لیے اس نے مشقت کھینچی، اسے وہ واپس کرے گا اور نگلے گا نہیں۔ جو مال اس نے جمع کیا، اس کے مطابق وہ خوشی نہ کرے گا، کیونکہ اس نے غریبوں پر ظلم کیا اور انہیں ترک کر دیا۔ اس نے زبردستی گھر چھینا، پر وہ اسے بنانے نہ پائے گا، اس سبب سے کہ وہ اپنے باطن میں آسودگی سے واقف نہ ہوا۔ وہ اپنی دل پسند چیزوں میں سے کچھ نہیں بچائے گا، کوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جس کو اس نے نگلا نہ ہو۔ اس لیے اس کی اقبال مندی قائم نہ رہے گی، اپنی کمال آسودہ حالی میں بھی وہ تنگی میں ہوگا۔
हर दुखियारे का हाथ उस पर पड़ेगा। जब वो अपना पेट भरने पर होगा तो खुदा अपना कहर शदीद उस पर नाजल करेगा, और जब वो खाता होगा तब ये उस पर बरसेगा। वो लोहे के हथियार से भागेगा, लेकिन पीतल की कमान उसे छेद डालेगी। वो तीर निकालेगा और वो उसके जिस्म से बाहर आएगा। उसकी चमकती नोक उसके पित्ते से निकलेगी। दहशत उस पर छाई हुई है, सारी तारीकी उसके खजानों के लिए रखी हुई है। वो आग जो किसी इंसान की सुलगाई हुई नहीं, उसे खा जाएगी। वो उसे जो उसके डेरे में बचा हुआ होगा भस्म कर देगी। आसमान उसकी बदी को जाहिर कर देगा और जमीन उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी। खुदा के गजब के दिन उसका माल जाता रहेगा। खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा, और उसके लिए खुदा की मुकर्रर की हुई मेरास यही है। अय्यूब 21वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो, और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। मुझे इजाजत दो तो मैं भी कुछ कहूंगा, और जब मैं कह चुकूं तो ठट्ठा मार लेना। लेकिन क्या मेरी फरियाद इंसान से है? फिर मैं बेसब्री क्यों न करूं? मुझ पर गौर करो और मुताजिब हो, और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं, और मेरा जिस्म थर्रा उठता है। शरीर क्यों जीते रहते, उम्र रसीदा होते, बल्कि कुव्वत में जबरदस्त होते हैं। उनकी औलाद उनके साथ उनके देखते देखते, और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। उनके घर डर से महफूज हैं, और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। उनका सांड बारदार कर देता है और चूकता नहीं। उनकी गाय ब्याती है और अपना बच्चा नहीं गिराती। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर बेचते हैं, और उनकी औलाद नाचती है। वो खंजरी और सितार की ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिन काटते, और दम के दम में पाताल में उतर जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहां नहीं। कादर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा। देखो, उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं है। शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है, और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है, और खुदा अपने गजब में उन्हें गम पर गम देता है। और वो ऐसे हैं जैसे हवा के आगे डंठल, और जैसे भूसा जिसे आंधी उड़ा ले जाती है। खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वो उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान ले। उसकी हलाकत को उसी की आंखें देखें, और वो कादर मुतलक के गजब में से पिए, क्योंकि अपने बाद उसको अपने घराने से क्या खुशी है। जब उसके महीनों का सिलसिला ही काट डाला गया, क्या कोई खुदा को इल्म सिखाएगा? जिस हाल के वो सरफराजों की अदालत करता है। कोई तो अपनी पूरी ताकत में चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी दोहानियां दूध से भरी हैं, और उसकी हड्डियों का गूदा तर है। और कोई अपने जी में कुड़कुड़ कर मरता है, और कभी सुख नहीं पाता।
वो दोनों मिट्टी में यकसा पड़ जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारे ख्यालों को जानता हूँ, और उन मंसूबों को भी जो तुम बेइंसाफी से मेरे खिलाफ बांधते हो, क्योंकि तुम कहते हो कि अमीर का घर कहाँ रहा, और वो खैमा कहाँ है जिसमें शरीर बसते थे। क्या तुमने रास्ता चलने वालों से कभी नहीं पूछा, और उनके आसार नहीं पहचानते कि शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है और गजब के दिन तक पहुंचाया जाता है? कौन उसकी राह को उसके मुंह पर बयान करेगा, और उसके किए का बदला कौन उसे देगा? तो भी वो गोर में पहुंचाया जाएगा और उसकी कब्र पर पहरा दिया जाएगा। वादी के ढेले उस पर मगरूब होंगे और सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे, जैसे उससे पहले बेशुमार लोग गए। सो तुम क्यों मुझे अबस तसल्ली देते हो, जिस हाल के तुम्हारी बातों में झूठ ही झूठ है? अय्यूब 22वां बाब। तब अल्फेज तैमानी ने जवाब दिया, क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है। क्या तेरे सादिक होने से कादरे मुतलिक को कोई खुशी है, या इस बात से कि तू अपनी राहों को कामिल करता है उसे कुछ फायदा है? क्या इसलिए कि तुझे उसका खौफ है वो तुझे झिड़कता और तुझे अदालत में लाता है? क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? क्या तेरी बदकारियों की कोई हद है? क्योंकि तूने अपने भाई की चीजें बेसबब रहन रखी और नंगों का लिबास उतार लिया। तूने थके मांदों को पानी ना पिलाया और भूखों से रोटी को रोक रखा। लेकिन जबरदस्त आदमी जमीन का मालिक बना और इज्जतदार आदमी उसमें बसा। तूने बेवाओं को खाली चलता किया और यतीमों के बाजू तोड़े गए। इसलिए फंदे तेरे चारों तरफ हैं और नागेहानी खौफ तुझे सताता है, या ऐसी तारीकी कि तू देख नहीं सकता, और पानी की भाड़ तुझे छिपाए लेती है। क्या आसमान की बुलंदी में खुदा नहीं? और तारों की बुलंदी को देख, वो कैसे ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि खुदा क्या जानता है? क्या वो गहरी तारीकी में से अदालत करेगा? दिलदार बादल उसके लिए पर्दा हैं कि वो देख नहीं सकता। वो आसमान के दायरा में सैर करता फिरता है। क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए, और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ले गया, जो खुदा से कहते थे, हमारे पास से चला जा, और ये कि कादरे मुतलिक हमारे लिए कर क्या सकता है? तो भी उसने उन घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भर दिया, लेकिन शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। सादिक ये देखकर खुश होते हैं और बेगुनाह उनकी हंसी उड़ाते हैं, और कहते हैं कि यकीनन वो जो हमारे खिलाफ उठते थे कट गए, और जो उनमें से बाकी रह गए थे उनको आग ने भस्म कर दिया है। उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा, और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की जबानी कबूल कर, और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादरे मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ता के तू नाराजगी को अपने खैमों से दूर कर दे। तू अपने खजाना को मिट्टी में और ओफेर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। तब कादरे मुतलिक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा।
کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا۔ تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا، اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا۔ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی، اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا۔ وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے گا۔ ایوب 23واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، میری شکایت آج بھی تلخ ہے، میری مار میرے کرہانے سے بھی بھاری ہے۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے، تاکہ میں عین اس کی مسند تک پہنچ جاتا۔ میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا منہ دلیلوں سے بھر لیتا۔ میں ان لفظوں کو جان لیتا جن میں وہ مجھے جواب دیتا، اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا۔ کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا؟ نہیں، بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا۔ راست باز وہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے۔ یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا۔ دیکھو، میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ داہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے، ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا۔ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں۔ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے، اور کون اس کو پھرا سکتا ہے؟ اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ جو کچھ میرے لیے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے میں اس کے حضور میں گھبرا جاتا ہوں۔ میں جب سوچتا ہوں تو اس سے ڈر جاتا ہوں، کیونکہ خدا نے میرے دل کو بوجھا کر ڈالا ہے، اور قادر مطلق نے مجھ کو گھبرا دیا ہے، اس لیے کہ میں اس ظلمت سے پہلے کاٹ ڈالا نہ گیا، اور اس نے بڑی تاریکی کو میرے سامنے سے نہ چھپایا۔ ایوب 24واں باب۔ قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے، اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کی حدوں کو سرکا دیتے ہیں، وہ ریوڑوں کو زبردستی لے جاتے اور انہیں چراتے ہیں، وہ یتیم کے گدھے کو ہانک لے جاتے ہیں، وہ بیوہ کے بیل کو گرو لیتے ہیں، وہ محتاج کو راستہ سے ہٹا دیتے ہیں، زمین کے غریب اکٹھے چھپتے ہیں۔ دیکھو، وہ بیابان کے گور کھروں کی طرح اپنے کام کو جاتے اور مشقت اٹھا کر خوراک ڈھونڈتے ہیں۔ بیابان ان کے بچوں کے لیے خوراک باہم پہنچاتا ہے۔ وہ کھیت میں اپنا چارہ کاٹتے ہیں اور شریروں کے انگور کی خوشا چینی کرتے ہیں۔ وہ ساری رات بے کپڑے ننگے پڑے رہتے ہیں، اور جاڑوں میں ان کے پاس کوئی اوڑھنا نہیں ہوتا۔ وہ پہاڑوں کی بارش سے بھیگے رہتے ہیں، اور کسی آڑ کے نہ ہونے سے
चट्टान से लिपट जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यतीम को छाती पर से हटा लेते हैं और गरीबों से गिरवू लेते हैं, सो वो बेकपड़े नंगे फिरते और भूख के मारे पूलियां ढूंढते हैं। वो इन लोगों के एहातों में तेल निकालते हैं, वो उनके कुंडों में अंगूर रौंदते और प्यासे रहते हैं। आबाद शहर में से निकलकर लोग करहाते हैं और जख्मियों की जान फरियाद करती है, तो भी खुदा इस हमाकत का ख्याल नहीं करता। ये उनमें से हैं जो नूर से बगावत करते हैं, वो उसकी राहों को नहीं जानते, न उसके रास्तों पर कायम रहते हैं। खूनी रोशनी होते ही उठता है, वो गरीबों और मोहताजों को मार डालता है, और रात को वो चोर की मानिंद है। जानी की आंख भी शाम की मुंतजिर रहती है। वो कहता है, किसी की नजर मुझ पर ना पड़ेगी, और वो अपना मुंह ढांक लेता है। अंधेरे में वो घरों में सेंध मारते हैं, वो दिन के वक्त छिपे रहते हैं। वो नूर को नहीं जानते, क्योंकि सुबह उन सबों के लिए ऐसी है जैसे मौत का साया, इसलिए कि उन्हें मौत के साया की दहशत मालूम है। वो पानी की सतह पर तेज रौ है, जमीन पर उनका बखेरा मौलून है। वो ताकिस्तानों की राह पर नहीं चलते। खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है। ऐसा ही कब्र गुनहगारों के साथ करती है। रहम उसे भूल जाएगा, कीड़ा उसे मजे से खाएगा, उसकी याद फिर न होगी। नारास्ती दरख्त की तरह तोड़ दी जाएगी। वो बांझ को जो जनती नहीं निगल जाता है, और बेवा के साथ भलाई नहीं करता। खुदा अपनी कुव्वत से जबरदस्तों को भी खींच लेता है। वो उठता है और किसी को जिंदगी का यकीन नहीं रहता। खुदा उन्हें अमन बख्शता है और वो उसी में कायम रहते हैं, और उसकी आंखें उनकी राहों पर लगी रहती हैं। वो सरफराज तो होते हैं, पर थोड़ी ही देर में जाते रहते हैं, बल्कि वो पस्त किए जाते हैं और सब दूसरों की तरह रास्ता से उठा लिए जाते हैं, और अनाज की बालों की तरह काट डाले जाते हैं। और अगर ये यूं ही नहीं है, तो कौन मुझे झूठा साबित करेगा और मेरी तकरीर को नाचीज ठहराएगा। अय्यूब 25वां बाब। तब बल्दिद सोखी ने जवाब दिया, इक्तदार और दबदबा उसके साथ है, वो अपने बुलंद मुकामों में अमन रखता है। क्या उसकी फौजों की कोई तादाद है? और कौन है जिस पर उसकी रोशनी नहीं पड़ती? फिर इंसान क्यों कर खुदा के हजूर रास्त ठहर सकता है? या वो जो औरत से पैदा हुआ है क्यों कर पाक हो सकता है? देखो, चांद में भी रोशनी नहीं, और तारे उसकी नजर में पाक नहीं। फिर भला इंसान का जो महज कीड़ा है और आदमजाद का जो सिर्फ किरम है, क्या जिक्र। अय्यूब 26वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, जो बेताकत है उसकी तूने कैसी मदद की? जिस बाजू में कुव्वत ना थी उसको तूने कैसा संभाला? नादान को तूने कैसी सलाह दी और हकीकी मार्फत खूब ही बताई। तूने जो बातें कहीं सो किससे और किसकी रूह तुझ में से होकर निकली? मुर्दों की रूहें पानी और उसके रहने वालों के नीचे कांपती हैं। पाताल उसके हजूर खुला है और जहन्नम बेपर्दा है।
وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ وہ اپنے دلدار بادلوں میں پانی کو باندھ دیتا ہے اور بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں۔ وہ اپنے تخت کو ڈھانک لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنے بادل کو تان دیتا ہے۔ اس نے روشنی اور اندھیرے کے ملنے کی جگہ تک پانی کی سطح پر حد باندھی ہے۔ آسمان کے ستون کانپتے اور اس کی جھڑکی سے حیران ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے سمندر کو معجزن کرتا اور اپنے فہم سے رہب کو چھید دیتا ہے۔ اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے تیز رو سانپ کو چھیدا ہے۔ دیکھو، یہ تو اس کی راہوں کے فقط کنارے ہیں، اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں، پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے؟ ایوب 27واں باب۔ اور ایوب نے پھر اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا، اور قادر مطلق کی سوگند جس نے میری جان کو دکھ دیا ہے، کیونکہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتنوں میں ہے۔ یقیناً میرے لب ناراستی کی باتیں نہ کہیں گے، نہ میری زبان سے فریب کی بات نکلے گی۔ خدا نہ کرے کہ میں تمہیں راست ٹھہراؤں، میں مرتے دم تک اپنی راستی کو ترک نہ کروں گا۔ میں اپنی صداقت پر قائم ہوں اور اسے نہ چھوڑوں گا۔ جب تک میری زندگی ہے میرا دل مجھے ملامت نہ کرے گا۔ میرا دشمن شریروں کی مانند ہو اور میرے خلاف اٹھنے والا ناراستوں کی مانند، کیونکہ گوبِ دین دولت حاصل کر لے تو بھی اس کی امید کیا ہے جب خدا اس کی جان لے لے؟ کیا خدا اس کی فریاد سنے گا جب مصیبت اس پر آئے؟ کیا وہ قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور ہر وقت خدا سے دعا کرے گا؟ میں تمہیں خدا کے برتاؤ کی تعلیم دوں گا اور قادر مطلق کی بات نہ چھپاؤں گا۔ دیکھو، تم سبوں نے خود یہ دیکھا ہے، پھر تم بالکل خود بین کیسے ہو گئے؟ خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور ظالموں کی میراث جو وہ قادر مطلق کی طرف سے پاتے ہیں یہی ہے۔ اگر اس کے بچے بہت ہو جائیں تو وہ تلوار کے لیے ہیں، اور اس کی اولاد روٹی سے سیر نہ ہوگی۔ اس کے باقی لوگ مر کر دفن ہوں گے، اور اس کی بیوائیں نوحہ نہ کریں گی۔ چاہے وہ خاک کی طرح چاندی جمع کر لے اور کثرت سے لباس تیار کر رکھے، وہ تیار کر لے، پر جو راست ہیں وہ ان کو پہنیں گے، اور جو بے گناہ ہیں وہ اس چاندی کو بانٹ لیں گے۔ اس نے مکڑی کی طرح اپنا گھر بنایا، اور اس جھونپڑی کی طرح جسے رکھوالا بناتا ہے۔ وہ لیٹتا ہے، دولت مند پر وہ دفن نہ کیا جائے گا۔ وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور وہ ہے ہی نہیں، دہشت اسے پانی کی طرح آ لیتی ہے۔ رات کو طوفان اسے اڑا لے جاتا ہے، مشرقی ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے اور وہ جاتا رہتا ہے۔ وہ اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، کیونکہ خدا اس پر برسائے گا اور چھوڑنے کا نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگنا چاہے گا۔ لوگ اس پر تالیاں بجائیں گے اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے۔ ایوب 28واں باب۔ یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہے اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے،
जहां ताया जाता है, लोहा जमीन से निकाला जाता है और पीतल पत्थरों में से गलाया जाता है। इंसान तारीकी की तह तक पहुंचता है और जुल्मात और मौत के साया की इंतहा तक पत्थरों की तलाश करता है। आबादी से दूर वो सुरंग लगाता है, आने जाने वालों के पांव से बेखबर और लोगों से दूर वो लटकते और झूलते हैं, और जमीन उससे खुराक पैदा होती है, और उसके अंदर गोया आग से इनकलाब होता रहता है। उसके पत्थरों में नीलम है और उसमें सोने के जर्रे हैं। उस राह को कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता, न बाज की आंख ने उसे देखा है, न मुतकब्बर जानवर उस पर चले हैं, न खूनखार बब्बर उधर से गुजरा है। वो चकमाक की चट्टान पर हाथ लगाता है, वो पहाड़ों को जड़ से उलट देता है। वो चट्टानों में से नालियां काटता है, उसकी आंख हर बेशकीमत चीज को देख लेती है। वो नदियों को मसदूद करता है कि वो टपकती भी नहीं, और छिपी चीज को वो रोशनी में निकाल लाता है। लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खिर्द की जगह कहाँ है? ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। गहराव कहता है वो मुझ में नहीं है, समुंदर कहता है वो मेरे पास नहीं है। ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी। ना ओफेर का सोना उसका मोल हो सकता है, और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम। ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसका बदल ठहराएंगे। मोंघे और बेलौर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मरजान से बढ़कर है। नाकूश का पखराज उसके बराबर ठहरेगा, न चोखा सोना उसका मोल होगा। फिर हिकमत कहाँ से आती है और खिर्द की जगह कहाँ है, जिस हाल कि वो सब जिंदों की आंखों से छिपी है और हवा के परिंदों से पोशीदा रखी गई है। हलाकत और मौत कहती हैं, हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है। खुदा उसकी राह को जानता है और उसकी जगह से वाकिफ है, क्योंकि वो जमीन की इंतहा तक नजर करता है और सारे आसमान के नीचे देखता है, ताकि वो हवा का वजन ठहराए। बल्कि वो पानी को पैमाना से नापता है। जब उसने बारिश के लिए कानून और अद की बरक के लिए रास्ता ठहराया, तभी उसने उसे देखा और उसका बयान किया। उसने उसे कायम किया, बल्कि उसे ढूंढ निकाला। और उसने इंसान से कहा, देख, खुदावंद का खौफ ही हिकमत है, और बदी से दूर रहना खिर्द है। अय्यूब 29वां बाब। और अय्यूब फिर अपनी मिसल लाकर कहने लगा, काश कि मैं ऐसा होता जैसा गुज़श्ता महीनों में, यानी जैसा उन दिनों में जब खुदा मेरी हिफाजत करता था, जब उसका चिराग मेरे सिर पर रोशन रहता था और मैं अंधेरे में उसके नूर के जरिया से चलता था, जैसा मैं अपनी बरोमंदी के अय्याम में था, जब खुदा की खुशनुदी मेरे डेरे पर थी, जब कादरे मुतलिक हनूज मेरे साथ था और मेरे बच्चे मेरे साथ थे, जब मेरे कदम मक्खन से धुलते थे और चट्टान मेरे लिए तेल की नदियां बहाती थी, जब मैं शहर के फाटक पर जाता और अपने लिए चौक में
बैठक तैयार करता था, तो जवान मुझे देखते और छिप जाते, और उम्र रसीदा लोग उठ खड़े होते थे। उम्रा बोलना बंद कर देते और अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेते थे। रईसों की आवाज थम जाती और उनकी जुबान तालू से चिपक जाती थी, क्योंकि कान जब मेरी सुन लेता तो मुझे मुबारक कहता, और आंख जब मुझे देख लेती तो मेरी गवाही देती थी, क्योंकि मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था, और यतीम को भी जिसका कोई मददगार ना था। हलाक होने वाला मुझे दुआ देता था, और मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गाने लगती थी। मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हुआ। मेरा इंसाफ गोया जुब्बा और अमामा था। मैं अंधों के लिए आंखें था और लंगड़ों के लिए पाँव। मैं मोहताज का बाप था, और मैं अजनबी के मामला की भी तहकीक करता था। मैं नारास्त के जबड़ों को तोड़ डालता और उसके दांतों से शिकार छुड़ा लेता था। तब मैं कहता था कि मैं अपने आशियाना में मरूंगा, और मैं अपने दिनों को रेत की तरह बेशुमार करूंगा। मेरी जड़ें पानी तक फैल गई हैं, और रात भर औस मेरी शाखों पर रहती है। मेरी शौकत मुझ में ताजा है, और मेरी कमान मेरे हाथ में नई की जाती है। लोग मेरी तरफ कान लगाते और मुंतजिर रहते, और मेरी मशवरत के लिए खामोश हो जाते थे। मेरी बातों के बाद वो फिर ना बोलते थे, और मेरी तकरीर उन पर टपकती थी। वो मेरा ऐसा इंतजार करते थे जैसा बारिश का, और अपना मुंह ऐसा पिसारते थे जैसे पिछले मींह के लिए। जब वो मायूस होते थे तो मैं उन पर मुस्कुराता था, और मेरे चेहरा की बशाशत को उन्होंने कभी ना बिगाड़ा। मैं उनकी राह को चुनता और सरदारों की तरह बैठता, और ऐसे रहता था जैसे फौज में बादशाह, और जैसे वो जो गमजदों को तसल्ली देता है। अय्यूब 30वां बाब। पर अब तो वो जो मुझसे कम उम्र हैं मेरा तमस्खर करते हैं, जिनके बाप दादा को अपने गल्ला के कुत्तों के साथ रखना भी मुझे नागवार था, बल्कि उनके हाथों की कुव्वत मुझे किस बात का फायदा पहुंचाएगी। वो ऐसे आदमी हैं जिनकी जवानी का जोर जायल हो गया। वो इफलास और कहत के मारे दुबले हो गए हैं। वो वीरानी और सुनसानी की तारीकी में खाक चाटते हैं। वो झाड़ियों के पास लोनए का साग तोड़ते हैं, और झाओ की जड़ें उनकी खुराक है। वो लोगों के दरमियान रेंगते गए हैं। लोग उनके पीछे ऐसे चिल्लाते हैं जैसे चोर के पीछे। उनको वादियों के शगुफों में और गारों और जमीन के भट्टों में रहना पड़ता है। वो झाड़ियों के दरमियान रींगते और जनकाड़ों के दरमियान और जनकाड़ों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वो अहमकों बल्कि कमीनों की औलाद हैं। वो मुल्क से मार मार कर निकाले गए थे, और अब मैं उनका गीत बना हूँ, बल्कि उनके लिए ज़रबुल मिसल हूँ। वो मुझसे घिन खाते, वो मुझसे दूर खड़े होते, और मेरे मुंह पर थूकने से बाज नहीं रहते हैं, क्योंकि खुदा ने मेरा चिल्ला ढीला कर दिया और मुझ पर आफत भेजी। इसलिए वो मेरे सामने बेलगाम हो गए हैं। मेरे दाहिने हाथ पर लोगों का हजूम उठता है।
وہ میرے پاؤں کو ایک طرف سرکا دیتے ہیں اور میرے خلاف اپنی مہلک راہیں نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جن کا کوئی مددگار نہیں میرے راستہ کو بگاڑتے اور میری مصیبت کو بڑھاتے ہیں۔ وہ گویا بڑے رکھنا میں سے ہو کر آتے ہیں اور تباہی میں مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دہشت مجھ پر طاری ہوگی، وہ ہوا کی طرح میری آبرو کو اڑاتی ہے۔ میری عافیت بادل کی طرح جاتی رہی، اب تو میری جان میرے اندر گداز ہو گئی۔ دکھ کے دنوں نے مجھے جکڑ لیا ہے، رات کے وقت میری ہڈیاں میرے اندر چھد جاتی ہیں، اور وہ درد جو مجھے کھائے جاتے ہیں دم نہیں لیتے۔ میرے مرض کی شدت سے میری پوشاک بدنما ہو گئی، وہ میرے پیرہن کے گریبان کی طرح مجھ سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے کیچڑ میں دھکیل دیا ہے، میں خاک اور راکھ کی مانند ہو گیا ہوں۔ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تو مجھے جواب نہیں دیتا۔ میں کھڑا ہوتا ہوں اور تو مجھے گھورنے لگتا ہے۔ تو بدل کر مجھ پر بے رحم ہو گیا ہے، اپنے بازو کے زور سے تو مجھے ستاتا ہے۔ تو مجھے اوپر اٹھا کر ہوا پر سوار کرتا ہے اور مجھے آندھی میں گھلا دیتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے موت تک پہنچائے گا اور اس گھر تک جو سب زندوں کے لیے مقرر ہے۔ تو بھی کیا تباہی کے وقت کوئی اپنا ہاتھ نہ بڑھائے گا اور مصیبت میں فریاد نہ کرے گا؟ کیا میں درد مند کے لیے روتا نہ تھا؟ کیا میری جان محتاج کے لیے آزردہ نہ ہوتی تھی؟ جب میں بھلائی کا منتظر تھا تو برائی پیش آئی، جب میں روشنی کے لیے ٹھہرا تھا تو تاریکی آئی۔ میری انتڑیاں ابل رہی ہیں اور آرام نہیں پاتی، مجھ پر مصیبت کے دن آ پڑے ہیں، میں بغیر دھوپ کے کالا ہو گیا ہوں۔ میں مجمع میں کھڑا ہو کر مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں۔ میں گیدڑوں کا بھائی اور شتر مرغوں کا ساتھی ہوں۔ میری کھال کالی ہو کر مجھ پر سے گرتی جاتی ہے اور میری ہڈیاں حرارت سے جل گئیں، اسی لیے میری ستار سے ماتم اور میری بانسلی سے رونے کی آواز نکلتی ہے۔ ایوب 31واں باب۔ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کمواری پر کیوں کر نظر کروں؟ کیونکہ اوپر سے خدا کی طرف سے بکھرا ہے اور عالم بالا سے قادر مطلق کی طرف سے کیا میراث ہے؟ کیا وہ ناراستوں کے لیے آفت اور بد کرداروں کے لیے تباہی نہیں ہے؟ کیا وہ میری راہوں کو نہیں دیکھتا اور میرے سب قدموں کو نہیں گنتا؟ اگر میں بطالت سے چلا ہوں اور میرے پاؤں نے دغا کے لیے جلدی کی ہے، تو میں ٹھیک ترازو میں تولا جاؤں، تاکہ خدا میری راستی کو جان لے۔ اگر میرا قدم راستہ سے برگشتہ ہوا ہے اور میرے دل نے میری آنکھوں کی پیروی کی ہے، اور اگر میرے ہاتھوں پر داغ لگا ہے، تو میں بوؤں اور دوسرا کھائے، اور میرے کھیت کی پیداوار اکھاڑ دی جائے۔ اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہوا اور میں اپنے پڑوسی کے دروازہ پر گھات میں بیٹھا، تو میری بیوی دوسرے کے لیے پیسے اور غیر مرد اس پر جھانکیں، کیونکہ یہ نہایت برا جرم ہوتا، بلکہ ایسی بدی ہوتی جس کی سزا قاضی دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی آگ ہے جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور میرے سارے حاصل کو جڑ سے نیست کر ڈالتی ہے۔ اگر میں نے اپنے خادم یا اپنی خادمہ کا حق مارا ہو،
جب انہوں نے مجھ سے جھگڑا کیا تو جب خدا اٹھے گا تب میں کیا کروں گا؟ اور جب وہ آئے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ کیا وہی اس کا بنانے والا نہیں جس نے مجھے بطن میں بنایا؟ اور کیا ایک ہی نے ہماری صورت رحم میں نہیں بنائی؟ اگر میں نے محتاج سے اس کی مراد روک رکھی یا ایسا کیا کہ بیوہ کی آنکھیں رہ گئیں، یا اپنا نوالا اکیلے ہی کھایا ہو اور یتیم اس میں کھانے نہ پایا، نہیں بلکہ میرے لڑکپن سے وہ میرے ساتھ ایسے پلا جیسے باپ کے ساتھ، اور میں اپنی ماں کے بطن ہی سے بیوہ کا رہنما رہا ہوں۔ اگر میں نے دیکھا کہ کوئی بے کپڑے مرتا ہے یا کسی محتاج کے پاس اوڑھنے کو نہیں، اگر اس کی کمر نے مجھ کو دعا نہ دی ہو، اور اگر وہ میری بھیڑوں کی اون سے گرم نہ ہوا ہو، اگر میں نے کسی یتیم پر ہاتھ اٹھایا ہو، کیونکہ پھاٹک پر مجھے اپنی کمک دکھائی دی، تو میرا کندھا میرے شانہ سے اتر جائے اور میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے، کیونکہ مجھے خدا کی طرف سے آفت کا خوف تھا، اور اس کی بزرگی کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکا۔ اگر میں نے سونے پر بھروسہ کیا ہو اور چوکھے سونے سے کہا میرا اعتماد تجھ پر ہے، اگر میں اس لیے کہ میری دولت فراوان تھی اور میرے ہاتھ نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا نازان ہوا، اگر میں نے سورج پر جب وہ چمکتا ہے نظر کی ہو، یا چاند پر جب وہ آب و تاب میں چلتا ہے، اور میرا دل خفیاتاً فریفتہ ہو گیا ہو، اور میرے منہ نے میرے ہاتھ کو چوم لیا ہو، تو یہ بھی ایسی بدی ہے جس کی سزا قاضی دیتے ہیں، کیونکہ یوں میں نے خدا کا جو عالم بالا پر ہے انکار کیا ہوتا۔ اگر میں اپنے نفرت کرنے والوں کی ہلاکت سے خوش ہوا، یا جب اس پر آفت آئی تو شادمان ہوا، ہاں میں نے تو اپنے منہ کو اتنا گناہ بھی نہ کرنے دیا کہ لعنت بھیج کر اس کی موت کے لیے دعا کرتا۔ اگر میرے خیمہ کے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو، ایسا کون ہے جو اس کے ہاں گوشت سے سیر نہ ہوا، پردیسی کو گلی کوچوں میں ٹکنا نہ پڑا، بلکہ میں مسافر کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا تھا۔ اگر آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینہ میں چھپا کر میں نے اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا ہو، اس سبب سے کہ مجھے عوام الناس کا خوف تھا، اور میں خاندانوں کی حقارت سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا اور دروازہ سے باہر نہ نکلا، کاش کہ کوئی میری سننے والا ہوتا۔ یہ لو میرا دستخط، قادر مطلق مجھے جواب دے۔ کاش کہ میرے مخالف کے دعوی کی تحریر ہوتی، یقیناً میں اسے اپنے کندھے پر لیا پھرتا اور اسے اپنے لیے امامہ کی طرح باندھ لیتا۔ میں اسے اپنے قدموں کی تعداد بتاتا، امیر کی طرح میں اس کے پاس جاتا۔ اگر میری زمین میرے خلاف دہائی دیتی ہو اور اس کی ریگھاریاں مل کر روتی ہوں، اگر میں نے بے دام اس کے پھل کھائے ہوں، یا ایسا کیا کہ اس کے مالکوں کی جان گئی، تو گیہوں کے بدلے اونٹ کٹارے اور جو کے بدلے کڑوے دانے اگیں۔ ایوب کی باتیں تمام ہوئیں۔ ایوب 32واں باب۔ سو ان دنوں آدمیوں نے ایوب کو جواب دینا چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں صادق تھا۔ تب الیہو بن براکیل بوزی کا، جو رام کے خاندان سے تھا، قہر بھڑکا۔ اس کا قہر ایوب پر بھڑکا، اس لیے کہ اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راست ٹھہرایا،
اور اس کے تینوں دوستوں پر بھی اس کا قہر بھڑکا، اس لیے کہ انہیں جواب تو سوجھا نہیں، تو بھی انہوں نے ایوب کو مجرم ٹھہرایا۔ اور الیہو ایوب سے بات کرنے سے اس لیے رکا رہا کہ وہ اس سے بڑے تھے۔ جب الیہو نے دیکھا کہ ان تینوں کے منہ میں جواب نہ رہا تو اس کا قہر بھڑک اٹھا، اور براکیل بوزی کا بیٹا الیہو کہنے لگا، میں جوان ہوں اور تم بہت عمر رسیدہ ہو، اس لیے میں رکا رہا اور اپنی رائے دینے کی جرت نہ کی۔ میں نے کہا، سال خوردہ لوگ بولیں اور عمر رسیدہ حکمت سکھائیں، لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خرد بخشا ہے۔ بڑے آدمی ہی عقل مند نہیں ہوتے، اور عمر رسیدہ ہی انصاف کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میری سنو، میں بھی اپنی رائے دوں گا۔ دیکھو، میں تمہاری باتوں کے لیے رکا رہا۔ جب تم الفاظ کی تلاش میں تھے، میں تمہاری دلیلوں کا منتظر رہا، بلکہ میں تمہاری طرف توجہ کرتا رہا، اور دیکھو، تم میں کوئی نہ تھا جو ایوب کو قائل کرتا یا اس کی باتوں کا جواب دیتا۔ خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم نے حکمت کو پا لیا ہے، خدا ہی اسے لاجواب کر سکتا ہے، نہ کہ انسان، کیونکہ نہ اس نے مجھے اپنی باتوں کا نشانہ بنایا، نہ میں تمہاری سی تقریروں سے اسے جواب دوں گا۔ وہ حیران ہیں، وہ اب جواب نہیں دیتے، ان کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ رہی۔ اور کیا میں رکا رہوں اس لیے کہ وہ بولتے نہیں، اس لیے کہ وہ چپ چاپ کھڑے ہیں اور جواب نہیں دیتے۔ میں بھی اپنی بات کہوں گا، میں بھی اپنی رائے دوں گا، کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوں، اور جو روح میرے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے۔ دیکھو، میرا پیٹ بے نکاش شراب کی مانند ہے، وہ نئی مشکوں کی طرح پھٹنے ہی کو ہے۔ میں بولوں گا تاکہ مجھے تسکین ہو، میں اپنے لبوں کو کھولوں گا اور جواب دوں گا۔ نہ میں کسی آدمی کی طرفداری کروں گا، نہ میں کسی شخص کو خوشامد کے خطاب دوں گا، کیونکہ مجھے خوشامد کے خطاب دینا نہیں آتا، ورنہ میرا بنانے والا مجھے جلد اٹھا لیتا۔ ایوب 33واں باب۔ تو بھی اے ایوب، ذرا میری تقریر سن لے اور میری سب باتوں پر کان لگا۔ دیکھ، میں نے اپنا منہ کھولا ہے، میری زبان نے میرے منہ میں سخن آرائی کی ہے۔ میری باتیں میرے دل کی راست بازی کو ظاہر کریں گی، اور میرے لب جو کچھ جانتے ہیں اسی کو سچائی سے کہیں گے۔ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے، اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ اگر تو مجھے جواب دے سکتا ہے تو دے، اور اپنی باتوں کو میرے سامنے ترتیب دے کر کھڑا ہو جا۔ دیکھ، خدا کے حضور میں تیرے برابر ہوں، میں بھی مٹی سے بنا ہوں۔ دیکھ، میرا روب تجھے ہراسان نہ کرے گا، میرا دباؤ تجھ پر بھاری نہ ہوگا۔ یقیناً تو نے میرے سنتے کہا ہے، اور میں نے تیری باتیں سنی ہیں، کہ میں صاف اور بے تقصیر ہوں، میں بے گناہ ہوں اور مجھ میں بدی نہیں۔ وہ میرے خلاف موقع ڈھونڈتا ہے، وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ میرے دونوں پاؤں کو کاٹھ میں ٹھونک دیتا ہے، وہ میری سب راہوں کی نگرانی کرتا ہے۔ دیکھ، میں تجھے جواب دیتا ہوں، اس بات پر تو حق پر نہیں، کیونکہ خدا انسان سے بڑا ہے۔ تو کیوں اس سے جھگڑتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی کا حساب نہیں دیتا، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے، بلکہ دوبارہ خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے
اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے، تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے۔ وہ اس کی جان کو گھڑے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے۔ وہ اپنے بستر پر درد سے تنبیہ پاتا ہے اور اس کی ہڈیوں میں دائمی جنگ ہے، یہاں تک کہ اس کا جی روٹی سے اور اس کی جان لذیذ کھانوں سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اس کا گوشت ایسا سوکھ جاتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، اور اس کی ہڈیاں جو دکھائی نہیں دیتی تھیں نکل آتی ہیں، بلکہ اس کی جان گڑھے کے قریب پہنچتی ہے اور اس کی زندگی ہلاک کرنے والوں کے نزدیک۔ وہاں اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو یا 1000 میں ایک تعبیر کرنے والا جو انسان کو بتائے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے، تو وہ اس پر رحم کرتا اور کہتا ہے کہ اسے گھڑے میں جانے سے بچا لے۔ مجھے فدیہ مل گیا ہے، تب اس کا جسم بچے کے جسم سے بھی تازہ ہوگا اور اس کی جوانی کے دن لوٹ آتے ہیں۔ وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور وہ اس پر مہربان ہوتا ہے، ایسا کہ وہ خوشی سے اس کا منہ دیکھتا ہے اور وہ انسان کی صداقت کو بحال کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے گانے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور حق کو الٹ دیا، اور اس سے مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اس نے میری جان کو گھڑے میں جانے سے بچایا، اور میری زندگی روشنی کو دیکھے گی۔ دیکھو، خدا آدمی کے ساتھ یہ سب کام 2 بار بلکہ 3 بار کرتا ہے، تاکہ اس کی جان کو گڑھے سے لوٹا لائے اور وہ زندوں کے نور سے منور ہو۔ اے ایوب، توجہ سے میری سن، خاموش رہ اور میں بولوں گا۔ اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے جواب دے، بول، کیونکہ میں تجھے راست ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ اگر نہیں تو میری سن، خاموش رہ اور میں تجھے دانائی سکھاؤں گا۔ ایوب 34واں باب۔ اس کے علاوہ الیہو نے یہ بھی کہا، اے تم عقل مند لوگو، میری باتیں سنو، اور اے تم جو اہل معرفت ہو، میری طرف کان لگاؤ، کیونکہ کان باتوں کو پرکھتا ہے جیسے زبان کھانے کو چکھتی ہے۔ جو کچھ ٹھیک ہے ہم اپنے لیے چن لیں، جو بھلا ہے ہم آپس میں جان لیں، کیونکہ ایوب نے کہا کہ میں صادق ہوں اور خدا نے میری حق تلفی کی ہے۔ اگرچہ میں حق پر ہوں تو بھی جھوٹا ٹھہرتا ہوں، گو میں بے تقصیر ہوں، میرا زخم لا علاج ہے۔ ایوب سا بہادر کون ہے جو تمسخر کو پانی کی طرح پی جاتا ہے، جو بد کرداروں کی رفاقت میں چلتا اور شریر لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آدمی کو کچھ فائدہ نہیں کہ وہ خدا میں مسرور رہے۔ اس لیے اے اہل خرد، میری سنو، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادر مطلق بدی کرے۔ وہ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، اور ایسا کرے گا کہ ہر کسی کو اپنی ہی راہوں کے مطابق بدلہ ملے گا۔ یقیناً خدا برائی نہیں کرے گا، قادر مطلق سے بے انصافی نہ ہوگی۔ کسی نے اس کو زمین پر اختیار دیا یا کسی نے ساری دنیا کا انتظام کیا؟ اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے، اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے، تو تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا۔ سو اگر تجھ میں سمجھ ہے تو اسے سن لے اور میری باتوں پر توجہ کر۔
کیا وہ جو حق سے عداوت رکھتا ہے حکومت کرے گا؟ اور کیا تو اسے جو عادل اور قادر ہے ملزم ٹھہرائے گا؟ وہ تو بادشاہ سے کہتا ہے تو رذیل ہے، اور شریفوں سے کہ تم شریر ہو۔ وہ امرا کی طرفداری نہیں کرتا اور امیر کو غریب سے زیادہ نہیں مانتا، کیونکہ وہ سب اسی کے ہاتھ کی کاریگری ہیں۔ وہ دم بھر میں آدھی رات کو مر جاتے ہیں، لوگ ہلائے جاتے اور گزر جاتے ہیں، اور زبردست لوگ بغیر ہاتھ لگائے اٹھا لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں، اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے۔ نہ کوئی ایسی تاریکی، نہ موت کا سایہ ہے جہاں بد کردار چھپ سکیں، کیونکہ اسے ضرور نہیں کہ آدمی کا زیادہ خیال رکھے، تاکہ وہ خدا کے حضور عدالت میں جائے۔ وہ بلا تفتیش زبردستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور ان کی جگہ اوروں کو برپا کرتا ہے، اس لیے وہ ان کے کاموں کا خیال رکھتا ہے، اور وہ انہیں رات کو الٹ دیتا ہے ایسا کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ اوروں کو دیکھتے ہوئے ان کو ایسا مارتا ہے جیسا شریروں کو، اس لیے کہ وہ اس کی پیروی سے پھر گئے اور اس کی کسی راہ کا خیال نہ کیا، یہاں تک کہ ان کے سبب سے غریبوں کی فریاد اس کے حضور پہنچی اور اس نے مصیبت زدوں کی فریاد سنی۔ جب وہ راحت بخشے تو کون ملزم ٹھہرا سکتا ہے؟ جب وہ منہ چھپا لے تو کون اسے دیکھ سکتا ہے؟ خواہ کوئی قوم ہو یا آدمی، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک ہے، تاکہ بے دین آدمی سلطنت نہ کرے اور لوگوں کو پھندے میں پھانسنے کے لیے کوئی نہ ہو۔ کیونکہ کیا کسی نے خدا سے کہا ہے میں نے سزا اٹھا لی ہے، میں اب برائی نہ کروں گا؟ جو مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ تو مجھے سکھا۔ اگر میں نے بدی کی ہے تو اب ایسا نہیں کروں گا۔ کیا اس کا اجر تیری مرضی پر ہو کہ تو اسے نامنظور کرتا ہے؟ کیونکہ تجھے فیصلہ کرنا ہے نہ کہ مجھے۔ اس لیے جو کچھ تو جانتا ہے کہہ دے، اہل خرد مجھ سے کہیں گے، یا ہر عقل مند جو میری سنتا ہے کہے گا، ایوب نادانی سے بولتا ہے اور اس کی باتیں حکمت سے خالی ہیں۔ کاش کہ ایوب آخر تک آزمایا جاتا، کیونکہ وہ شریروں کی طرح جواب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گناہ پر بغاوت کو بڑھاتا ہے۔ وہ ہمارے درمیان تالیاں بجاتا ہے اور خدا کے خلاف بہت باتیں بناتا ہے۔ ایوب 35واں باب۔ اس کے علاوہ الیہو نے یہ بھی کہا، کیا تو اسے اپنا حق سمجھتا ہے، یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تیری صداقت خدا کی صداقت سے زیادہ ہے؟ جو تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا نفع ملے گا، اور مجھے اس میں گنہگار ہونے کی نسبت کون سا زیادہ فائدہ ہوگا؟ میں تجھے اور تیرے ساتھ تیرے رفیقوں کو جواب دوں گا۔ آسمان کی طرف نظر کر اور دیکھ، اور افلاک پر جو تجھ سے بلند ہیں نگاہ کر۔ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے؟ اور اگر تیری تقصیریں بڑھ جائیں تو اس کا کیا کرتا ہے؟ اگر تو صادق ہے تو اس کو کیا دے دیتا ہے، یا اسے تیرے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے؟ تیری شرارت تجھ جیسے آدمی کے لیے ہے، اور تیری صداقت آدم ذات کے لیے۔ ظلم کی کثرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں، زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لیے دہائی دیتے ہیں، پر کوئی نہیں کہتا کہ خدا میرا خالق کہاں ہے، جو رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے
جو ہم کو زمین کے جانوروں سے زیادہ تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ عقل مند بناتا ہے۔ وہ دہائی دیتے ہیں پر کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ برے آدمیوں کے غرور کے سبب سے ہے۔ یقیناً خدا بطالت کو نہیں سنے گا اور قادر مطلق اس کا لحاظ نہ کرے گا، خاص کر جب تو کہتا ہے کہ تو اسے دیکھتا نہیں۔ مقدمہ اس کے سامنے ہے اور تو اس کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، پر اب چونکہ اس نے اپنے غضب میں سزا نہ دی اور وہ غرور کا زیادہ خیال نہیں کرتا، اس لیے ایوب خود بینی کے سبب سے اپنا منہ کھولتا ہے اور نادانی سے باتیں بناتا ہے۔ ایوب 36واں باب۔ پھر الیہو نے یہ بھی کہا، مجھے ذرا اجازت دے اور میں تجھے بتاؤں گا، کیونکہ خدا کی طرف سے مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ میں اپنے علم کو دور سے لاؤں گا اور راستی اور اپنے خالق سے منسوب کروں گا، کیونکہ فی الحقیقت میری باتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ وہ جو تیرے ساتھ ہے علم میں کامل ہے۔ دیکھ، خدا قادر ہے اور کسی کو حقیر نہیں جانتا۔ وہ فہم کی قوت میں غالب ہے۔ وہ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا، بلکہ مصیبت زدوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے۔ وہ صادق کی طرف سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرتا، بلکہ انہیں بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تخت پر بٹھاتا ہے، اور وہ سرفراز ہوتے ہیں، اور اگر وہ بیڑیوں سے جکڑے جائیں اور مصیبت کی رسیوں سے بندھیں تو وہ انہیں ان کا عمل اور ان کی تقصیریں دکھاتا ہے کہ انہوں نے گھمنڈ کیا۔ وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں۔ اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال مندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے، پر اگر نہ سنیں تو وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور جہالت میں مریں گے۔ لیکن وہ جو دل میں بے دین ہیں غضب کو رکھ چھوڑتے ہیں۔ جب وہ انہیں باندھتا ہے تو وہ مدد کے لیے دہائی نہیں دیتے۔ وہ جوانی میں مرتے ہیں اور ان کی زندگی لوتھیوں کے درمیان برباد ہوتی ہے۔ وہ مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت سے چھڑاتا ہے اور ظلم میں ان کے کان کھولتا ہے، بلکہ وہ تجھے بھی دکھ سے چھٹکارا دے کر ایسی وسیع جگہ میں جہاں تنگی نہیں ہے پہنچا دیتا، اور جو کچھ تیرے دسترخوان پر چنا جاتا وہ چکنائی سے پر ہوتا۔ پر تو شریروں کے مقدمہ کی تائید کرتا ہے، اس لیے عدل اور انصاف تجھ پر قابض ہیں۔ خبردار، تیرا قہر تجھ سے تکفیر نہ کرائے، اور فدیہ کی فراوانی تجھے گمراہ نہ کرے۔ کیا تیرا رونا یا تیری قوت و توانائی اس بات کے لیے کافی ہیں کہ تو دکھ میں نہ پڑے؟ اس رات کی خواہش نہ کر جس میں قومیں اپنے مسکنوں سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ ہوشیار رہ، بدی کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ تو نے مصیبت کو نہیں بلکہ اسی کو چنا ہے۔ دیکھ، خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ کون سا استاد اس کی مانند ہے؟ کس نے اسے اس کا راستہ بتایا؟ یا کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے ناراستی کی ہے؟ اس کے کام کی بڑائی کرنا یاد رکھ، جس کی تعریف لوگ گاتے رہے ہیں۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، انسان اسے دور سے دیکھتا ہے۔ دیکھ، خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے، اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے۔
کیونکہ وہ پانی کے قطروں کو اوپر کھینچتا ہے جو اسی کے بخارت سے می کی صورت میں ٹپکتے ہیں، جن کو افلاک انڈھیلتے اور انسان پر کثرت سے برساتے ہیں۔ بلکہ کیا کوئی بادلوں کے پھیلاؤ اور اس کے شامیانہ کی گرجوں کو سمجھ سکتا ہے؟ دیکھ، وہ اپنے نور کو اپنے چوگرد پھیلاتا ہے اور سمندر کی تہہ کو ڈھانکتا ہے، کیونکہ انہی سے وہ قوموں کا انصاف کرتا ہے اور خوراک افراط سے عطا کرتا ہے۔ وہ بجلی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے حکم دیتا ہے کہ دشمن پر گرے، اس کی کڑک اسی کو خبر دیتی ہے، چوپائے بھی طوفان کی آمد بتاتے ہیں۔ ایوب 37واں باب۔ اس بات سے بھی میرا دل کانپتا ہے اور اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے۔ ذرا اس کے بولنے کی آواز کو سنو اور اس زمزمہ کو جو اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ وہ اسے سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے۔ اس کے بعد رعد کی آواز آتی ہے، وہ اپنے جلال کی آواز سے گرجتا ہے، اور جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے۔ خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تو زمین پر گر، اسی طرح وہ بارش سے اور موسلادھار می سے کہتا ہے۔ وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا ہے، تاکہ سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے اس بات کو جان لیں۔ تب درندے غاروں میں گھس جاتے اور اپنی اپنی ماند میں پڑے رہتے ہیں۔ آندھی جنوب کی کوٹھڑی سے اور سردی شمال سے آتی ہے۔ خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ گھٹا پر نمی کو لاتا ہے اور اپنے بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے۔ اسی کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھرائے جاتے ہیں، تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے آباد حصہ پر انجام دیں، خواہ تنبیہ کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا رحمت کے لیے وہ اسے بھیجے۔ اے ایوب، اس کو سن لے، چپ چاپ کھڑا رہ اور خدا کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کیوں کر انہیں تاکید کرتا ہے اور اپنے بادل کی بجلی کو چمکاتا ہے؟ کیا تو بادلوں کے موازنہ سے واقف ہے؟ یہ اسی کے حیرت انگیز کام ہیں جو علم میں کامل ہے۔ جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں؟ کیا تو اس کے ساتھ فلک کو پھیلا سکتا ہے جو ڈھلے ہوئے آئینے کی طرح مضبوط ہے؟ ہم کو سکھا کہ ہم اس سے کیا کہیں، کیونکہ اندھیرے کے سبب سے ہم اپنی تقریر کو درست نہیں کر سکتے۔ کیا اس کو بتایا جائے کہ میں بولنا چاہتا ہوں، یا کیا کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ وہ نگل لیا جائے؟ ابھی تو آدمی اس نور کو نہیں دیکھتے جو افلاک پر روشن ہے، لیکن ہوا چلتی ہے اور انہیں صاف کر دیتی ہے۔ شمال سے سنہری روشنی آتی ہے۔ خدا محیب شوکت سے ملبس ہے، ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے۔ وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے، اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا۔ اسی لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ دانا دلوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایوب 38واں باب۔ تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا، یہ کون ہے
جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے۔ مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی؟ یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے، یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے، اور جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپٹنے کا کپڑا، اور اس کے لیے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کباڑ لگائے، اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تیری بھپرتی ہوئی موجیں رک جائیں گی۔ کیا تو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی، اور کیا تو نے فجر کو اس کی جگہ بتائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں سے جھاڑ دیے جائیں؟ وہ ایسے بدلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی، اور تمام چیزیں کپڑے کی طرح نمایاں ہو جاتی ہیں، اور شریروں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے، اور بلند بازو توڑا جاتا ہے۔ کیا تو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے، یا گہراؤں کی تھا میں چلا ہے؟ کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں، یا تو نے موت کے سائے کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے؟ کیا تو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے؟ اگر تو یہ سب جانتا ہے تو بتا، نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے؟ رہی تاریکی سو اس کا مکان کہاں ہے، تاکہ تو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس کے مکان کی راہوں کو پہچانے۔ بے شک تو جانتا ہوگا، کیونکہ تو اس وقت پیدا ہوا تھا اور تیرے دنوں کا شمار بڑا ہے۔ کیا تو برف کے مخزانوں میں داخل ہوا ہے، یا اولوں کے مخزانوں کو تو نے دیکھا ہے، جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کی خاطر رکھ چھوڑا ہے؟ روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے، یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے؟ سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی، یا راحت کی بجلی کے لیے راستہ، تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا، تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سیراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے؟ کیا بارش کا کوئی باپ ہے، یا شبنم کے قطرے کس سے تولد ہوئے؟ یخ کس کے بدن سے نکلا، اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا؟ پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراؤں کی سطح جم جاتی ہے۔ کیا تو عقد سریا کو باندھ سکتا، یا جبار کے بندھن کو کھول سکتا ہے؟ کیا تو منقتل بروج کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے، یا بنات الناش کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ راہبری کر سکتا ہے؟ کیا تو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے؟ کیا تو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے تاکہ پانی کی فراوانی تجھے چھپا لے؟ کیا تو بجلی کو روانہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور تجھ سے کہے کہ میں حاضر ہوں؟ باطن میں حکمت کس نے رکھی،
اور دل کو دانش کس نے بخشی؟ بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے؟ یا کون آسمان کی مشکوں کو انڈھیل سکتا ہے؟ جب گرد مل کر تودا بن جاتی ہے اور ڈھیلے باہم سٹ جاتے ہیں، کیا تو شیرنی کے لیے شکار مار دے گا یا ببر کے بچوں کو آسودہ کر دے گا جب وہ اپنی ماندوں میں بیٹھے ہوں اور گھات لگائے آڑ میں دبکے ہوں؟ پہاڑی کوے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں؟ ایوب 39واں باب۔ کیا تو جانتا ہے پہاڑ کی جنگلی بکریاں کب بچے دیتی ہیں، یا جب ہرنیاں بیاتی ہیں تو کیا تو دیکھ سکتا ہے؟ کیا تو ان مہینوں کو جنہیں وہ پورا کرتی ہیں گن سکتا ہے؟ یا تجھے وہ وقت معلوم ہے جب وہ بچے دیتی ہیں؟ وہ جھک جاتی ہیں، وہ اپنے بچے دیتی ہیں اور اپنے درد سے رہائی پاتی ہیں۔ ان کے بچے موٹے تازہ ہوتے ہیں، وہ کھلے میدان میں بڑھتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں اور پھر نہیں لوٹتے۔ گور کھر کو کس نے آزاد کیا؟ جنگلی گدھے کے بند کس نے کھولے؟ بیابان کو میں نے اس کا مکان بنایا اور زمین شور کو اس کا مسکن۔ وہ شہر کے شور و گل کو ہیچ سمجھتا ہے، وہ ہانکنے والے کی ڈانٹ کو نہیں سنتا۔ پہاڑوں کا سلسلہ اس کی چراگاہ ہے اور وہ ہریالی کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیا جنگلی سانڈ تیری خدمت پر راضی ہوگا؟ کیا وہ تیری چرنی کے پاس رہے گا؟ کیا تو جنگلی سانڈ کو رسے سے باندھ کر ریگاری میں چلا سکتا ہے؟ یا وہ تیرے پیچھے پیچھے وادیوں میں ہینگا پھرے گا؟ کیا تو اس کی بڑی طاقت کے سبب سے اس پر بھروسہ کرے گا، یا کیا تو اپنا کام اس پر چھوڑ دے گا؟ کیا تو اس پر اعتماد کرے گا کہ وہ تیرا غلہ گھر لے آئے اور تیرے کھلیان کا اناج اکٹھا کرے؟ شتر مرغ کے بازو آسودہ ہیں، لیکن کیا اس کے پروبال سے شفقت ظاہر ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنے انڈے زمین پر چھوڑ دیتی ہے اور ریت سے ان کو گرمی پہنچاتی ہے، اور بھول جاتی ہے کہ وہ پاؤں سے کچلے جائیں گے، یا کوئی جنگلی جانور ان کو روند ڈالے گا۔ وہ اپنے بچوں سے ایسی سخت دلی کرتی ہے کہ گویا وہ اس کے نہیں۔ خواہ اس کی محنت رائے گاں جائے، اسے کچھ خوف نہیں، کیونکہ خدا نے اسے عقل سے محروم رکھا اور اسے سمجھ نہیں دی۔ جب وہ تن کر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے تو گھوڑے اور اس کے سوار دونوں کو ناچیز سمجھتی ہے۔ کیا گھوڑے کو اس کا زور تو نے دیا ہے؟ کیا اس کی گردن کو لہراتی عیال سے تو نے ملوث کیا ہے؟ کیا اسے ٹڈی کی طرح تو نے کھدایا ہے؟ اس کے فرانے کی شان مہیب ہے، وہ وادی میں ٹاپ مارتا ہے اور اپنے زور میں خوش ہے۔ وہ مسلح آدمیوں کا سامنا کرنے کو نکلتا ہے، وہ خوف کو ناچیز جانتا ہے اور گھبراتا نہیں، اور وہ تلوار سے منہ نہیں موڑتا۔ ترکش اس پر کھڑکھڑاتا ہے، چمکتا ہوا بھالا اور سانگ بھی۔ وہ تندھی اور قہر میں زمین پیمائی کرتا ہے، اور اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ تراہی کی آواز ہے۔ جب جب تراہی بجتی ہے وہ ہن ہن کرتا ہے اور لڑائی کو دور سے سونگھ لیتا ہے، سرداروں کی گرج اور للکار کو بھی۔ کیا باز تیری حکمت سے اڑتا ہے اور جنوب کی طرف
اپنے بازو پھیلاتا ہے؟ کیا عقاب تیرے حکم سے اوپر چڑھتا ہے اور بلندی پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے؟ وہ چٹان پر رہتا اور وہیں بسیرا کرتا ہے، یعنی چٹان کی چوٹی پر اور پناہ کی جگہ میں، وہیں سے وہ شکار تاڑ لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں اسے دور سے دیکھ لیتی ہیں، اس کے بچے بھی خون چوستے ہیں، اور جہاں مقتول ہیں وہاں وہ بھی ہے۔ ایوب 40واں باب۔ خداوند نے ایوب سے یہ بھی کہا، کیا جو فضول حجت کرتا ہے وہ قادر مطلق سے جھگڑا کرے؟ جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے۔ تب ایوب نے خداوند کو جواب دیا، دیکھ میں ناچیز ہوں، میں تجھے کیا جواب دوں؟ میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں، اب جواب نہ دوں گا۔ ایک بار میں بول چکا، بلکہ 2 بار، پر اب آگے نہ بڑھوں گا۔ تب خداوند نے ایوب کو بھگولے میں سے جواب دیا، مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، کیا تو میرے انصاف کو بھی باطل ٹھہرائے گا؟ کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود درست ٹھہرے؟ یا کیا تیرا بازو خدا کا سا ہے؟ اور کیا تو اس کی سی آواز سے گرج سکتا ہے؟ اب اپنے کو شان و شوکت سے آراستہ کر اور عزت و جلال سے ملبس ہو جا، اپنے قہر کے سیلابوں کو بہا دے، اور ہر مغرور کو دیکھ اور ذلیل کر، ہر مغرور کو دیکھ اور اسے نیچا کر، اور شریروں کو جہاں کھڑے ہوں پامال کر دے، ان کو اکٹھا مٹی میں چھپا دے، اور اس پوشیدہ مقام میں ان کے منہ باندھ دے۔ تب میں بھی تیرے بارے میں مان لوں گا کہ تیرا ہی داہنا ہاتھ تجھے بچا سکتا ہے۔ اب ہپو پٹومس کو دیکھ جسے میں نے تیرے ساتھ بنایا، وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے، دیکھ اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے، اور اس کا زور اس کے پیٹ کے پٹھوں میں۔ وہ اپنی دم کو دیوار کی طرح ہلاتا ہے، اس کی رانوں کی نسیں باہم پیوستہ ہیں، اس کی ہڈیاں پیتل کے نالوں کی طرح ہیں، اس کے اعضاء لوہے کے بینڈوں کی مانند ہیں۔ وہ خدا کی خاص صنعت ہے، اس کے خالق ہی نے اسے تلوار بخشی ہے۔ یقیناً ٹیلے اس کے لیے خوراک باہم پہنچاتے ہیں، جہاں میدان کے سب جانور کھیلتے کودتے ہیں۔ وہ کمل کے درخت کے نیچے لیٹتا ہے، سرکنڈوں کی آڑ اور دلدل میں۔ کمل کے درخت اسے اپنے سایہ کے نیچے چھپا لیتے ہیں، نالے کی بیندھیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ دیکھ اگر دریا میں باڑھ ہو تو وہ نہیں کانپتا، خواہ یردن اس کے منہ تک چڑھ آئے، وہ بے خوف ہے۔ جب وہ چوکس ہو تو کیا کوئی اسے پکڑ لے گا، یا پھندا لگا کر اس کی ناک کو چھیدے گا؟ ایوب 41واں باب۔ کیا تو مگر کو کوشش سے باہر نکال سکتا ہے، یا رسی سے اس کی زبان کو دبا سکتا ہے؟ کیا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے، یا اس کا جبڑا میخ سے چھید سکتا ہے؟ کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا، یا تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کہے گا؟ کیا وہ تیرے ساتھ عہد باندھے گا؟ کیا تو اسے ہمیشہ کے لیے نوکر بنا لے گا؟ کیا تو اس سے ایسے کھیلے گا جیسے پرندہ سے، یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا؟ کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے؟
کیا وہ اسے سوداگروں میں تقسیم کریں گے؟ کیا تو اس کی کھال کو بھالوں سے یا اس کے سر کو ماہی گیر کے ترسولوں سے بھر سکتا ہے؟ تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے تو لڑائی کو یاد رکھے گا اور پھر ایسا نہ کرے گا۔ دیکھ، اس کے بارے میں امید بے فائدہ ہے۔ کیا کوئی اسے دیکھتے ہی گر نہ پڑے گا؟ کوئی ایسا تند خو نہیں جو اسے چھیڑنے کی جرت کرے۔ پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں؟ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ نہ میں اس کے اعضاء کے بارے میں خاموش رہوں گا، نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں۔ اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے؟ اس کے جبڑوں کے بیچ کون آئے گا؟ اس کے منہ کے کواڑوں کو کون کھول سکتا ہے؟ اس کے دانتوں کا دائرہ دہشت ناک ہے، اس کی ڈھالیں اس کا فخر ہیں، جو گویا سخت مہر سے پیوستہ کی گئی ہیں۔ وہ ایک دوسری سے ایسی جٹی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان ہوا بھی نہیں آ سکتی۔ وہ ایک دوسری سے باہم پیوستہ ہیں، وہ آپس میں ایسی سٹی ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی چھینکیں نور افشانی کرتی ہیں، اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح ہیں، اس کے منہ سے جلتی مشلیں نکلتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں۔ اس کے نتنوں سے دھواں نکلتا ہے، گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے۔ اس کا سانس کوئلوں کو دہکا دیتا ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں۔ طاقت اس کی گردن میں بستی ہے اور دہشت اس کے آگے آگے چلتی ہے۔ اس کے گوشت کی تہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، وہ اس پر خوب سٹی ہیں اور ہٹ نہیں سکتی۔ اس کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہے، بلکہ چکی کے نچلے پاٹ کی طرح۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو زبردست لوگ ڈر جاتے ہیں اور گھبرا کر حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا، نہ بھالے، نہ تیر، نہ برچھی سے۔ وہ لوہے کو بھوسا سمجھتا ہے اور پیتل کو گلی ہوئی لکڑی۔ تیر اسے بھگا نہیں سکتا، فلاخن کے پتھر اس پر تنکے سے ہیں۔ لاٹھیاں گویا تنکے ہیں، وہ برچھی کے چلنے پر ہنستا ہے۔ اس کے نیچے کے حصے تیز ٹھیکروں کی مانند ہیں، وہ کیچڑ پر گویا ہینگا پھیرتا ہے۔ وہ گہراؤں کو دیگ کی طرح کھلاتا اور سمندر کو مرہم کی مانند بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑ جاتا ہے، گہراؤ گویا سفید نظر آنے لگتا ہے۔ زمین پر اس کا نظیر نہیں جو ایسا بے خوف پیدا ہوا ہو۔ وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے۔ ایوب 42واں باب۔ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ روک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں جانتا نہ تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا۔ میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایسا ہوا
کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الیفز تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ باتیں نہ کہیں جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہیں۔ پس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈھے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا، تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ سو الیفز تیمانی اور بلدد سوخی اور زوفر نعماتی نے جا کر جیسا خداوند نے ان کو فرمایا تھا کیا، اور خداوند نے ایوب کو قبول کیا، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو، جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے، اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس پر نوحہ کیا، اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھیں اسے تسلی دی۔ ہر شخص نے اسے 1 سکہ بھی دیا، اور ہر ایک نے سونے کی 1 بالی۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدھیاں ہو گئیں۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں، اور اس نے اپنی پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیحا اور تیسری کا نام کرن ہیپوک رکھا۔ اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں، اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی۔ اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا، اور اپنے بیٹے اور پوتے 4تھی پشت تک دیکھے۔ اور ایوب نے بڈھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔